بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم کو سورہ توبہ کا آغاز کرنا ہے۔ یہ سورہ نمبر 9 ہے۔ یہ سورہ مبارکہ قرآن مجید کی سورتوں کے گروپس میں جو دوسرا گروپ ہے اس کی آخری سورہ ہے، یعنی وہ گروپ کہ جس کا آغاز سورہ الانعام سے ہوا جو چھٹی سورہ ہے، اس کے بعد سورہ الاعراف آئی جو 7ویں سورہ ہے، پھر ابھی ہم نے پچھلی مرتبہ سورہ الانفال پڑھی جو 8ویں سورہ ہے، اور اب انشاءاللہ ہم آغاز کر رہے ہیں سورہ توبہ کا جو 9ویں سورہ ہے۔ قرآن کے سکیم کے مطابق جیسے کہ اللہ نے اس کو ترتیب دیا، سورہ الانعام اور سورہ الاعراف جوڑا صورتیں ہیں، اور سورہ الانفال اور سورہ التوبہ جوڑا صورتیں ہیں۔ پہلی 2 صورتیں مکی ہیں، اگلی 2 صورتیں مدنی ہیں۔ ان میں مضامین کی جو ترتیب ہے، میں اس سے پہلے کئی مرتبہ ان کو ایک ایک عنوان سے سمجھانے کی کوشش کر چکا۔ اس پورے گروپ میں اللہ نے یہ بتایا ہے کہ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے فیصلے کے مطابق کیسے اپنی قوم کے سامنے اللہ کا پیغام پیش کیا، کن کن مراحل سے وہ گزرے، اور پھر کیسے بالآخر وہ وعدہ پورا ہو گیا، وہ فیصلہ نافذ ہو گیا کہ جو رسولوں کے آ جانے کے بعد ان کی قوم کے انکار کے نتیجے میں پورا ہونا لازم ہوتا ہے۔ سارا قرآن یہی بیان کر رہا ہے۔ ابھی جو ترجمے میں آپ نے آیات پڑھی وہ بھی یہی باتیں بیان کر رہی ہیں۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے اس گروپ میں، ان صورتوں میں، سورہ انعام میں یہ بتایا کہ دعوت کیسے دی گئی، کیسے انوائٹ کیا گیا۔ سورہ اعراف میں اس دعوت کے بعد وارننگ بیان کی گئی ہے کہ اگر تم نے اس دعوت کا انکار کیا، اے مکے کے، اے عرب کے لوگوں، ہمارے پیغمبر کے براہ راست پیغام سننے والوں، تو تمہیں آخرت کی بربادی اور عذاب کا انتظار نہیں، اسی دنیا میں تم پر عذاب آ جائے گا۔ یہ وارننگ تھی۔ سورہ انفال جو مدنی سورہ ہے پہلی، اس میں اللہ تعالیٰ نے اس عذاب کے آنے سے پہلے اس کی تیاری کے مضمون کو بیان کیا۔ مسلمان جن کو کہ اس عذاب کا ذریعہ بننا تھا، اللہ نے ان کو اس کی تیاری روحانی، اخلاقی بھی اور مادی عسکری بھی اس کا حکم دیا، اور اب اس عذاب کا بیان آ گیا۔ یہ سورہ مبارکہ سورہ توبہ یہ اللہ کے اس عذاب کا بیان ہے کہ جو اللہ کی اسکیم کے مطابق اس دنیا میں قیامت سے پہلے آخری مرتبہ آنا تھا۔ نوح علیہ السلام کی قوم پر آیا، ہود علیہ السلام کی قوم پر آیا، صالح علیہ السلام کی قوم پر آیا، لوط علیہ السلام کی قوم پر آیا، شعیب علیہ السلام کی قوم پر آیا، موسیٰ علیہ السلام کی قوم پر آیا۔ یہ تو وہ 6 رسول ہیں جن کا کہ ذکر قرآن میں، اور رسولوں کی قوموں پر بھی آیا، مگر آخری مرتبہ یہ عذاب آنا تھا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی قوم پر۔ یہ سورہ مبارکہ اس عذاب کے بیان کی سورہ ہے۔ چنانچہ یہ وہ واحد سورہ ہے کہ جو بسم اللہ الرحمن الرحیم کے بغیر شروع ہوتی ہے، کیونکہ اس سورہ مبارکہ میں اللہ کے غضب، جلال، قہر، عذاب کے نزول کا بیان ہے۔ اس میں تسمیہ، آیہ تسمیہ میں جو رحمان و رحیم کی صفات کا بیان ہے، اس سے یہ مضمون کنسسٹنٹ نہیں تھا، تو اللہ نے اس کو اس میں شامل نہیں کیا۔ اس سورہ مبارکہ کا آغاز ہی ہوتا ہے اس طرح سے
کہ براءۃ من اللہ ورسولہ الی الذین عاہدتم من المشرکین، اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے اعلان برات ہے۔ کن لوگوں کے معاملے میں؟ ان مشرکوں کے لیے کہ جن سے تم نے معاہدے کیے تھے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ اس دنیا کی زندگی میں کسی انسان کو اللہ کی طرف سے زندہ رہنے کا کوئی غیر مشروط وعدہ نہیں ہے۔ آپ انسانی حقوق کی بیان کریں، بڑی اچھی بات ہے، سبھی کو کرنا چاہیے، مگر انسانی حقوق کو ماننے والے لوگوں کو یہ بات بتانے کی ضرورت ہے ہماری جانب سے کہ ان انسانوں کو اللہ نے بنایا ہے، یہ زندگی اللہ نے دی ہے، اور اللہ نے یہ زندگی جو دی ہے یہ محض جینے کے لیے نہیں دی ہے۔ اس زندگی کے دینے کا ایک ہی مقصد ہے، وہ مقصد فوت ہو جائے تو انسانوں کو فوت ہو جانا چاہیے، کوئی اور مقصد ہی نہیں، اور وہ مقصد ہے آزمائش۔ اللہ نے زندگی محدود تھوڑے عرصے کے لیے نہیں بنائی، زندگی ہمیشہ کے لیے ہے۔ ہم جب کسی کو مرتے دیکھتے ہیں، کسی کی موت کے بارے میں سنتے ہیں، تو یہ یقین رکھنے کے باوجود کہ سب کو مرنا ہے ہمیں افسوس ہوتا ہے۔ وجہ کیا ہے بھائی؟ کیا پاگل پنے کی بات ہے؟ سورج نے صبح طلوع ہونا ہے تو اس میں شور مچانے کی کیا ضرورت ہے؟ شام کو غروب ہونا ہے تو اس میں مسئلہ کیا ہے؟ تو بندہ مر گیا تو آپ کو پرابلم کیا ہے؟ پرابلم یہ ہے کہ ہم کسی کو مرنا نہیں دینا چاہتے۔ We don't want anybody to die۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ نے انسان کی فطرت ایسی بنائی ہے کہ وہ ہمیشہ کی زندگی چاہتا ہے، چنانچہ وہ موت پر پروٹیسٹ کرتا ہے۔ ہمارا غم، صدمہ، رونا اصل میں وہ پروٹیسٹ ہے، وہ فطرت کا پروٹیسٹ ہے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے اس دنیا کی زندگی کے بارے میں یہ بتایا ہے کہ یہ ایک آزمائش ہے۔ کیا مطلب؟ یعنی مطلب یہ ہے کہ وہ جو اس نے ہمیشہ کی زندگی بنائی ہے، یہ زندگی اصل میں اس کی تمہید ہے، اس میں اس نے لوگوں کو آزمانا ہے، آزما کر یہ دیکھنا ہے، جانچنا ہے کہ کون وہاں کی ہمیشہ کی زندگی میں کامیاب رہے گا، اللہ کی خوشنودی کے نتیجے میں اس کو اللہ نوازے گا، بہترین زندگی مہیا کرے گا۔ چنانچہ ہر انسان کی زندگی اس دنیا میں اس کی جسٹیفیکیشن یہ آزمائش ہے۔ اگر یہ آزمائش ختم ہو جائے تو جسٹیفیکیشن ختم ہو جاتی ہے۔ میں آپ کے سامنے کئی مرتبہ مذاق میں یہ کہہ چکا ہوں کہ جو بندہ اتنا نیک بن گیا ہے کہ اب اس کے اندر کسی غلطی کا کوئی امکان نہیں ہے تو پلیز فوت ہو جائے، اس لیے کہ اس کی زندگی میں جسٹیفیکیشن ختم ہو گئی ہے۔ یہ تو ظاہر ہے ایک دوسرے انداز کی بات ہے، مگر جو میں بات سمجھانا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ یہاں جو اللہ تعالیٰ بات بیان فرما رہے ہیں وہ یہ ہے کہ ہمارے پیغمبر کے آنے کے بعد ان کے قوم کے لوگوں پر حجت تمام ہو چکی ہے، بات آخری حد تک واضح ہو چکی ہے۔ اب اس کے بعد ان کے لیے مزید جینے کی کوئی وجہ ہی نہیں، ان کے لیے اب مزید مہلت کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ چنانچہ اللہ نے یہاں جو اب اعلان کیا ہے اپنے عذاب کے نازل ہونے کا، اصل میں اس کے پیچھے یہ جسٹیفیکیشن ہے۔ سمجھ رہے نا بات؟ جب بھی آپ بات کرتے ہیں کوئی اقدام کی، کسی فیصلے کی، تو اس کے پیچھے آپ ایک تھیوری بیان کرتے ہیں، ایک فلسفی بیان کرتے ہیں کہ بھائی کسی نے کسی کو نہیں مارنا انسان کو، وجہ یہ ہے کہ یار مطلب انسانی حقوق ہوتے ہیں۔ تو اس انسانی حقوق کے پیچھے ایک تقریر ہے کہ یہ حقوق اس لیے ہیں کہ جس نے بنایا ہے اس نے ہر انسان کو یہ حق دیا ہے کہ اس دنیا کی زندگی کی آزمائش میں جتنی آزمائش اس نے لکھی ہے وہ یہاں گزارے، اور اس آزمائش میں اپنا آزادانہ رویہ ظاہر کر کے یہ دکھائے کہ وہ وہاں جا کے
جنتی بننے کا مستحق ہوگا یا جہنمی بننے کا مستحق ہوگا. جس شخص جس قوم پر اللہ کی طرف سے یہ آزمائش ختم ہو جاتی ہے، یعنی وہ طے کر لیتا ہے کہ بس اب مزید مجھے نہیں ان کو آزمانا، میں نے ان کو جو بتانا تھا بتا دیا، تو اللہ تعالیٰ پھر ان کی زندگی کو ختم کر دیتا ہے. تو یہاں اصل میں اس بات سے آغاز ہوا، براۃ من اللہ ورسولہ، اعلان برات ہے اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے، الی الذین عاہدتم من المشرکین، ان لوگوں کے معاملے میں کہ جن سے تم نے عہد لیا، تم نے عہد کیا مشرکین میں سے. یہ اب ایک دوسرا نقطہ بتایا، اور وہ یہ ہے کہ بات یہ ہے کہ انسان دنیا میں اگر جینے کا حق جو اس کو حاصل ہے وہ ختم ہو جائے تو پھر اس کا خاتمہ ہو جانا چاہیے، مگر اس کے باوجود اللہ کے ہاں معاہدوں کی، اخلاقی ذمہ داریوں کی کا لحاظ ہے. چنانچہ یہ کہا کہ معاہدے اگر کیے ہوئے ہیں تو ان معاہدوں کا لحاظ رکھنا چاہیے. یہاں یہ ذکر کیا گیا ہے کہ جن سے تم نے معاہدے کیے ہیں ان کے بارے میں اللہ اپنی برات کا اظہار کر رہا ہے، اور آگے یہ واضح کرے گا کہ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے معاہدوں کو بھی توڑ دیا. معاہدوں کا لحاظ رکھتے تو معاہدوں کی مدت تک ان کو چھوڑ دیا جاتا. تو معاہدے بعض وہ تھے کہ جو موقت تھے، یعنی ٹائم بارڈ تھے، اس میں کوئی ڈیوریشن مینشن تھی، جیسے صلح حدیبیہ میں. اور بعض معاہدے تھے جو غیر موقت تھے، اس میں کوئی ڈیوریشن مینشن نہیں تھی. تو یہاں یہ غیر موقت معاہدوں کے بارے میں کہا گیا کہ جن کی کوئی ڈیوریشن نہیں تھی، اب ان کی ڈیوریشن ختم ہو چکی ہے. فسیحوا فی الارض، چنانچہ تم چلو پھرو زمین میں، اربعۃ اشہر، 4 مہینے. یہ دوسری آیت میں اگر آپ غور فرمائیے تو سٹائل آف پریزنٹیشن کا ایک فرق آ گیا. پہلے تھرڈ پرسن میں بات ہو رہی تھی کہ جن لوگوں سے معاہدہ کیا تم نے اے مسلمانوں، اب ان سے اللہ اور اس کا رسول اعلان برات کر رہے ہیں. وہ تھرڈ پرسن تھے، اب وہ تھرڈ فرسٹ بن گئے، اور ان کو دوسری آیت میں اللہ تعالیٰ خطاب کر رہے ہیں کہ چنانچہ اے مشرکو تم چلو پھرو زمین پر 4 مہینوں تک، وَاعْلَمُوا، اور جان لو، انکم غیر معجز اللہ، کہ تم اللہ کو عاجز نہیں کر سکتے. یعنی مطلب یہ ہے کہ یہ ہم تمہیں مزید مہلت دے رہے ہیں، ہم کسی کو پکڑنے میں جلدی نہیں کرتے. ہماری دلچسپی یہ نہیں ہے کہ لوگوں کو مسل دیا جائے، ہم تو لوگوں کو موقع پر موقع دیتے ہیں. مزید تم کو 4 مہینے دے رہے ہیں. اب 4، ہاں خدا تعالیٰ نے یہ بتایا ہے کہ مثال کے طور پر جو تھے وہ لوگ عاد، قوم عاد، ان کو اس سے کم دی گئی تھی. خدا کے نزدیک ایک ڈیوریشن کافی ہوتی ہے. قوم اگر ساری ایک ہی جگہ موجود ہو تو زیادہ ٹائم کی ضرورت نہیں ہے. یہ دیور اسپریڈ اکراس، اطلاع پہنچنے میں بھی ٹائم لگنا تھا. آپ امیجن کر سکتے ہیں نا، نہ ریڈیو، نہ ٹی وی، نہ ٹیلی فون، انٹرنیٹ، کچھ بھی نہیں تھا. سو اتنا کافی یہ ٹائم رکھا. یہ کب بات کی گئی ہوگی، میرا اپنا، یعنی اس میں اختلاف ہے، میرا اپنا خیال یہ ہے کہ وہ آگے جو بات آنے والی ہے حج کے موقع کی، یہ اس سے 4 مہینے پہلے کی بات ہے کہ حج کے بعد ایک اور بڑا اعلان ہوگا. لیکن ابھی یہ کہا گیا ہے کہ دیکھو مزید 4 مہینے ہیں، سوچ لو، جان لو کہ یہ ہونے والا ہے واقعہ، اور یہ جان لو کہ تم اللہ کو ہرا نہیں سکتے، عاجز نہیں کر سکتے. کہ معلوم ہو کہ آپ نے ٹکٹ پکڑا اور چلے گئے ٹمبکٹو، وینیزویلا، کہیں اور چلے گئے. نہیں، آپ کہیں نہیں جا سکتے.
آپ پکڑے جائیں گے اور آپ مارے جائیں گے. سو یہ کہا گیا ان سے وَأَنَّ اللَّهَ مُخْزِي الْكَافِرِينَ، اور اللہ ان کافروں کو، ان ہمارے پیغمبر کے انکار کرنے والوں کو رسوا کر کے رہے گا. سو قرآن سے معلوم ہوتا ہے کہ پیغمبر کے انکار کرنے والوں کو جو عذاب آتا ہے اس کا جو ایک کامن بڑا عنوان ہے وہ ہے رسوائی. اس لیے کہ وہ اللہ کے پیغمبر جیسے معزز انسان کو ٹیز کرتے تھے. ابھی ہم نے دیکھا اشارے کرتے تھے، عیب جوئی کرتے تھے تاکہ کسی طرح سے ان کا پیغام پاپولر نہ ہو. جو گھٹیا لوگ ہوتے ہیں نا وہ اپنے مخالفین کا مذاق اڑاتے ہیں، ان کے نام بناتے ہیں، ان کو ٹیز کرتے ہیں، ان کے بارے میں اپنے ماننے والوں کو یہ کہتے ہیں کہ یہ اس قابل ہی نہیں ہے کہ ان کی بات سنی جائے. تو اس سے عام آدمی بیچارہ متاثر ہوتا ہے، کہتا ہے کہ یار واقعی یار ان کا تو نام سن کے ہی ہنسی مذاق کرنا چاہیے. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ان انکار کرنے والوں کو جان بوجھ کے اللہ تعالیٰ رسوا کر کے رہے گا. ان کا انجام اب سامنے آ گیا ہے. وَأَذَانٌ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ إِلَى النَّاسِ، اور اعلان کر دیا جائے گا اب اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے إِلَى النَّاسِ، لوگوں کے سامنے. لوگ یہ بھی سمجھ لیں، ایک بڑے مسئلے پیدا ہوتے ہیں ہمارے ہاں قرآن کی تفسیر میں کہ لوگ تو لوگ ہوتے ہیں بھائی، لوگ سے مراد تو میں بھی، آپ بھی، ٹرمپ بھی، فلاں بھی نہیں. قرآن مجید میں اکثر جو بات بیان ہوتی ہے اس کا ایک کانٹیکسٹ ہوتا ہے. لوگوں سے مراد اس زمانے کے عرب کے لوگ، نان عربز نہیں، جن پر حجت تمام ہوئی. اذان من اللہ و رسولہ، اور اعلان کر دیا جائے اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے الی الناس، ان لوگوں پر، یعنی یہ جن پر کہ حجت تمام کر دی گئی. یوم الحج الاکبر، حج اکبر کے دن. حج اکبر یعنی حج. قرآن مجید سے معلوم ہوتا ہے کہ حج اکبر وہ حج ہے کہ جو 8 ذوالحج کو شروع ہو کر 12-13 پر جا کے پورا ہوتا ہے، اور حج اصغر عمرے کو کہتے ہیں. تو یہ جو حج اکبر ہے، اس دن اس کا اعلان کر دیا جائے ان اللہ بریء من المشرکین، کہ اللہ ان مشرکوں سے اب برات کا اعلان کرتا ہے. برات کا اعلان کرتا ہے یعنی اب ان کے بارے میں ہماری کوئی رسپانسبلٹی نہیں ہے، اب ان کو کوئی سیکیورٹی حاصل نہیں ہے. وَرَسُولُهُ، اور ان کا رسول بھی، اللہ کا رسول بھی. یعنی یہ اعلان کر دیا جائے کہ یہ اب موقع آ گیا ہے اور اب سب کو بتا دیا جائے گا. اس زمانے میں ایک بڑے اعلان کرنے کا پورے عربین پیننسلا میں یہی واحد طریقہ تھا. آپ امیجن کریں نا، جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی دعوت کا آغاز کیا تو کیا طریقہ تھا؟ کوہ صفا پر کھڑے ہو کر آپ نے ارد گرد کے لوگوں کو بلایا. مکے میں اعلان ہو گیا، نبوت کا آغاز ہو چکا ہے. پورے عرب پیننسلا میں وہی عرب دنیا تھی. یہ جو عرب دنیا آج ہے آپ کی، یہ تو پھر بعد میں جو ایکسپینشنز ہوئی ہیں اس کے بعد بنی ہے. تو وہ جو بنی اسماعیل کا مسکن تھا، یعنی عربین پیننسلا، اس میں اعلان کا طریقہ یہی تھا کہ لوگ حج کے لیے آتے اور حج میں اس کا اعلان ہوتا. چنانچہ یہ معلوم ہوتا ہے تاریخ سے کہ یہ اصل میں 9 ذوالحج کا حج ہے، جو مسلمانوں کی ایڈمنسٹریشن سپرویژن میں ہوا. 8 ذوالحج کو فتح مکہ ہو گئی. اس کے بعد اللہ کے گھر حج کے انتظامات مسلمانوں کے پاس آ گئے. اس حج کو لیڈ کیا ابو بکر رضی اللہ عنہ نے، اور پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے اس کو پڑھ کر سنایا علی رضی اللہ عنہ نے. 9 ذوالحج میں میدان عرفات میں اس کو بیان کر دیا گیا. فَإِن تُبْتُمْ فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ، پھر اگر تم نے توبہ کیا. اب یہ دیکھیں براہ راست بات ہو رہی ہے مشرکوں سے، اگر تم توبہ کر لو تو یہی تمہارے لیے بہتر ہے. وَإِن تَوَلَّيْتُمْ،
اور اگر تم منہ پھیرو گے فَاعْلَمُوا أَنَّكُمْ غَيْرُ مُعْجِزِ اللَّهِ، تو جان لو کہ تم اللہ کو عاجز نہیں کر سکتے۔ یہ بھی کمال ہے، آپ یہ دیکھیے کہ اتنی دعوت کے بعد، اتنا بات پہنچانے کے بعد بھی یہ نہیں ہے کہ فوراً مار دو۔ ہمارے یہاں تو کوئی بندہ آپ کو ملے، کوئی اس نے کوئی آپ کے خلاف بات کی ہے، کوئی گستاخی کی ہے، پکڑ کے مار دو اس کو۔ جنگلی ہو یار تم، خدا کا پیغام ہے، خدا کی طرف سے آپ کو ایک طریقہ بتایا گیا ہے، آپ کو اصولوں کا لحاظ رکھنا ہے۔ آخری حد تک بات واضح ہو گئی ہے، یہ دشمن لوگ تھے لیکن پھر بھی کوئی جلدی نہیں۔ کیوں؟ ٹھیک ہے یار، اگر آپ نے بدتمیزی کر کے بات پھیلانی ہے نا تو کوئی آپ کی بات کو سنے گا بھی نہیں، کوئی اہمیت نہیں دے گا۔ آپ اپنی طرف سے سمجھیں گے کہ آپ بڑے زبردست ہیں، حق پر ہیں، کوئی اس قابل بھی نہیں سمجھے گا۔ خدا تعالیٰ نے، اس کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اخلاق کی دھاگ بٹھائی اور اس کے بعد اس پیغام کو پھیلایا، اور پھر اس کے بعد جو مجرم بنے ان کے مجرم ہونے کو واضح کیا، ان کے پاس کوئی جسٹیفیکیشن نہیں رہی۔ فرمایا وَبَشِّرِ الَّذِينَ كَفَرُوا بِعَذَابٍ أَلِيمٍ، اور آپ خوشخبری سنا دیجئے ان لوگوں کو کہ جنہوں نے جان بوجھ کر انکار کیا ایک دردناک عذاب کی۔ خوشخبری ظاہر ہے یہ طنز ہے، یہ چاہتے تھے کہ دنیا میں ان کو کامیابی کی خوشخبری ملے، دولت کمائیں، شہرت ملے، طاقت ملے، اور یہ دنیا میں ہمیشہ رہیں۔ اس طرح کی فضول قسم کی باتیں ان کے ذہن میں تھیں۔ ان کو خوشخبری سنا دو ایک دردناک عذاب کی۔ إِلَّا الَّذِينَ عَاهَدتُّم مِّنَ الْمُشْرِكِينَ، سوائے ان لوگوں کے کہ جن سے تم نے معاہدہ کیا مشرکین میں سے، ثُمَّ لَمْ يَنْقُصُوكُمْ شَيْئًا، پھر انہوں نے ان میں کسی قسم کی کوئی خلاف ورزی نہیں کی، اس معاہدے میں کوئی انہوں نے پورا کرنے میں کمی نہیں کی۔ وَلَمْ يُظَاهِرُوا عَلَيْكُمْ أَحَدًا، اور نہ ہی تم میں سے کسی پر انہوں نے کوئی زیادتی کی، تمہارے اوپر انہوں نے کسی دوسرے کی مدد بھی نہیں کی کہ وہ آئیں اور تمہارے خلاف چڑھائی کریں۔ فَأَتِمُّوا إِلَيْهِمْ عَهْدَهُمْ إِلَىٰ مُدَّتِهِمْ، تو تم ان کے معاہدے کو اس کی مدت تک پورا کرو۔ یعنی اگر تم نے بعض لوگوں سے ایسا معاہدہ کیا ہے کہ جو موقت ہے، جس کی ایک ڈیوریشن طے ہے، جیسے صلح حدیبیہ میں 10 سال کی مدت طے تھی، اگر انہوں نے اپنے معاہدے کی پاسداری کی ہے اور دوسروں کی تمہارے خلاف مدد نہیں کی ہے تو پھر تم معاہدے کی ڈیوریشن کی رسپیکٹ کرو، خدا کے عذاب کے اعلان کے آ جانے کے باوجود۔ کیوں؟ ان اللہ یحب المتقین، اللہ متقیوں کو پسند کرتا ہے۔ متقی جو پرہیزگار ہیں، پرہیزگار جو حدود کی پابندی کرتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ عہد کی پابندی کرنے والوں کو متقی کہہ رہے ہیں، حالانکہ ابھی وہ ہیں مشرک۔ سو اللہ تعالیٰ عہد کی پابندی کرنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ آپ کہیں گے مشرک ہیں تو پھر کیسے؟ ارے بھائی، مشرک ابھی ہیں، جو بندہ اندر سے اچھا ہوتا ہے نا، وہ چاہے مشرک ہو چاہے کچھ بھی ہو، وہ پوٹینشلی مسلمان ہوتا ہے۔ آپ کی کوشش ہوتی ہے کہ وہ جہنم میں جائے، اللہ کی خواہش ہوتی ہے وہ جنت میں آئے۔ تو آپ اس کے خیر کو دیکھ کے اس کو اپنے قریب لائیں، آپ اس کے نام کو دیکھ کے چاہتے ہیں خدا اس کو جہنم میں لے جائے۔ کیا بدتمیزی ہے! سو اللہ میاں یہاں اس عذاب کے آنے سے پہلے جو مستحق بن گئے تھے، اگر ان میں اچھے لوگ ہیں جو معاہدے کی پاسداری کر رہے ہیں، ان کے خلاف اقدام نہیں کرنا، اس لیے کہ اللہ متقیوں کو پسند کرتا ہے، معاہدوں کو پورا کرنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ سو یہ ان کی خلاف ورزی نہیں ہوگی۔ فَإِذَا انْسَلَخَ الْأَشْهُرُ الْحُرُمُ، چنانچہ یہ بات آپ سمجھ گئے ہیں، چنانچہ اعلان ہو گیا جب محترم مہینے گزر جائیں۔ محترم مہینے گزر جائیں کا مطلب یہ ہے کہ یہ اعلان ہوا 9 ذوالحج کو، سو ذوالحج کے 20 دن اور آگے محرم 50 دن، یہ 50 دن گزر جائیں۔
فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ ثَقِفْتُمْ وَجَدْتُمُوهُمْ، تو قتل کرو تم ان مشرکوں کو جہاں کہیں بھی تم پاؤ، وَخُذُوهُمْ، اور ان کو پکڑو، وَاحْصُرُوهُمْ، اور ان کو گھیرو، وَاقْعُدُوا لَهُمْ كُلَّ مَرْصَدٍ، اور ہر گھات کی جگہ تم ان کے لیے انتظار میں بیٹھو۔ یعنی اب یہ طوفان نوح والا عذاب ہے، قوم لوط والا عذاب ہے، صرف شکل بدلی ہے۔ وہاں بھی شکلیں بدلی تھیں، کہیں سیلاب پانی تھا، کہیں پتھروں کی بارش تھی، کہیں بجلی کی کڑک تھی، کہیں کوئی زلزلہ تھا۔ یہاں کیا ہے؟ پیغمبر کے ساتھیوں کی تلواریں، صرف یہی فرق ہے۔ اس فرق کو نہ سمجھنے کی وجہ سے بہت سے نادان مسلمانوں نے یہ سمجھا کہ یہ تو چونکہ قرآن ہمیشہ کے لیے ہے، اس لیے انشاءاللہ ہم ہمیشہ ہی ماریں گے، ہمیشہ ہی گردنیں کاٹیں گے۔ اللہ اللہ اللہ، کیا کیا جائے، کیسے سمجھایا جائے لوگوں کو قرآن؟ میری تو نہیں سمجھ میں آتا، سوائے اس کے کہ ان سے کہا جائے کہ پلیز آپ قرآن ذرا پڑھ لیں، اگر کوئی اس پر آپ کو سوال ہے آپ سوال کریں، لیکن اپنے تمام دوسرے نظریات کو آپ کسی جگہ بیگ میں رکھ کے اس کو لاک لگائیں اور قرآن کو پڑھیں۔ قرآن یہ بتا رہا ہے کہ یہ جو اللہ تعالیٰ نے ان کو قتل کرنے کا حکم دیا تھا، یہ آپ کو ٹیررسٹ بنانے کے لیے نہیں دیا تھا، یہ تو خدا تعالیٰ، آپ دیکھیں کتنی تمہید باندھ کر آخر میں بتا رہا ہے کہ یہ وہ عذاب ہے کہ جو اب آ گیا ہے، اس کو کوئی روک نہیں سکتا، اور خدا ہی کو حق حاصل ہے کہ وہ عذاب دے۔ آپ بہت مانتے ہیں، صحیح مانتے ہیں ختم نبوت کو، ٹھیک طرح مانیں یار، کہ ختم نبوت کے بعد اب وہی نازل ہی نہیں ہوگی، تو پھر آپ کو کون بتائے گا کہ ان لوگوں پر بھی عذاب آنا ہے، کیونکہ ان پر بھی حجت تمام ہو گئی ہے، اب تو کوئی نہیں بتائے گا۔ اس لیے پلیز جو قرآن کہہ رہا ہے اس کو آپ سمجھیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اب ان کو یہ 50 دن مزید مہلت ملے گی، ان مشرکوں کو پکڑو، ان کو گھیرو، ان کے انتظار میں بیٹھو، اب ان پر عذاب آ گیا، ان کو قتل کرو جہاں کہیں بھی ان کو پاؤ۔ فَإِن تابو، مگر نہیں، پھر اگر یہ توبہ کر لیں، وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ، اور نماز ادا کریں، وَآتَوُا الزَّکَاةَ، اور زکوٰۃ دیں، فَخَلُّوا سَبِیلَهُمْ، تو ان کا راستہ چھوڑ دو، کوئی عذاب نہیں آئے گا ان پہ۔ یعنی یہ عذاب کیوں آ رہا ہے؟ انہوں نے ہمارے پیغمبر کی طرف سے واضح پیغام آ جانے، جان لینے، سن لینے کے بعد انکار کیا، ان کے لیے اب جینے کی کوئی مزید وجہ ہی نہیں ہے۔ وہی جو میں نے شروع میں بات کی تھی، they have lost all reasons to survive، تو ان پر عذاب آئے گا۔ لیکن وہ کہتے نہیں جی نہیں، ہمیں بات سمجھ میں آ گئی ہے، چاہے اپنی زبان سے ہی بولیں، دل سے نہ بولیں، اور کہ ہم نے توبہ کی، ہم نماز پڑھتے ہیں، ہم زکوٰۃ دیتے ہیں، تو ختم ہو گئی بات، راستہ چھوڑ دو، عذاب نہیں آئے گا، ان کے اوپر عذاب نہیں آئے گا۔ ایبسلیوٹلی، یہی میں بھی کہنے والا تھا کہ انہوں نے توبہ کی، یعنی اپنے آپ کو مسلمان کا، یعنی توبہ کی کا کیا مطلب ہے کہ ہم نے محمد کو مان لیا صلی اللہ علیہ وسلم کہ اللہ کے پیغمبر ہیں، اور اس پر بات نہیں پوری ہوگی، نماز پڑھیں گے، زکوٰۃ دیں گے، اس شرط، ان شرائط کو پورا کرنے کے بعد ان کو مسلمان مانا جائے گا۔ فَخَلُّوا سَبِیلَهُمْ، تو ان کا راستہ چھوڑ دو، راستہ چھوڑ دو، یعنی یہ کہا نا گھیرو ان کو، مار دو ان کو۔ وہ کہے جی ویٹ اے منٹ، ہولڈ آن، میں نے توبہ کی، اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدًا عبدہ ورسولہ، ختم۔ اذان کا ٹائم آیا، نماز پڑھی۔ آپ کہیں گے نماز تو ان کو آتی نہیں تھی، وہ نہیں آتی تھی بھائی، نماز پہلے سے موجود تھی، ہر جگہ موجود تھی، تو نماز میں وہ شامل ہو جائیں تمہارے ساتھ، ختم ہو گئی بات، تمہارے بھائی وہ، اب ان کا راستہ چھوڑ دو۔ کیوں؟ ان اللہ غفور رحیم، اللہ مغفرت کرنے والا ہے، رحم کرنے والا ہے۔ اللہ کو اس سے کیا دلچسپی کہ لوگ مریں؟ اللہ کو دلچسپی اس لیے کہ اس سے ہے کہ لوگ جنتی بنیں، لوگ آئیں، شامل ہوں۔ آگے سنیں، وَإِنْ أَحَدٌ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ، ایک تو یہ نا کہ بندہ اعلان کرے میں مسلمان ہو گیا، ایک بندہ یہ بھی نہیں کہتا، وہ کہتا ہے کہ وَإِنْ أَحَدٌ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ، اور اگر مشرکین میں سے کوئی شخص استجا رکھا، تم سے امان مانگے، یعنی وہ یہ کہے کہ
مجھے آپ سیکورٹی پرووائڈ کریں, امان چاہے تم سے, ابھی مجھے پلیز ڈونٹ ٹچ می, گیو می سم ٹائم. وہ یہ نہیں کہہ رہا کہ مسلمان ہو گیا, پلیز گیو می سم ٹائم. فَأَجِرْهُ, تو تم اس کو سیکورٹی پرووائڈ کرو, تم اس کو امان دو. حتیٰ یسمع کلام اللہ, یہاں تک کہ وہ اللہ کا کلام سنے. ثم ابلغہ مامنا, پھر تم اس کو کسی امن کی جگہ پہنچا دو. عذاب کا اعلان ہو گیا ہے, جو نظر آئے اس کو مار دو. کوئی بندہ کہتا ہے مسلمان ہو گیا, چھوڑ دو. بندہ کہتا ہے مسلمان نہیں ہوا, پلیز مجھے چانس تو دینا یار, مجھے سمجھ نہیں آئی بات. تو تم اس کو امن کی جگہ پر لے جاؤ, اس کو اللہ کا پیغام سناؤ. اینڈ آبویسلی اس میں یہ بھی شامل ہے, اس کے کوشچنز جو بھی ہیں ان کو تم رسپونڈ کرو, اور پھر مارو نہیں, چھوڑ دو امن کی جگہ پر. یو نو وائی؟ اللہ تعالیٰ کہ ذالک بانہم قوم لا یعلمون, یہ اس لیے ہے کہ یہ وہ لوگ ہیں جو جانتے ہی نہیں. ابھی بھائی مار تو اس کو سکتے ہو تم کہ جو جانتا ہے, جو بیچارہ کہتا ہے مجھے پتہ ہی نہیں لگا, آئی ہیو نو آئیڈیا, تو پھر آپ اس کو چھوڑ دیں. یعنی یہ اس زمانے کی بات ہے جب اللہ تعالیٰ نے خود یہ فیصلہ کیا کہ اب ان تک بات پہنچ گئی ہے, تو اللہ تعالیٰ اس کو مان رہے ہیں کہ اس کے باوجود سب کو نہیں پہنچی. جی چھوڑ دو, پھر وہ نظر آئے گا مار دیا جائے گا, لیکن اس دوران میں اس کو موقع دیا جائے گا کہ آرام سے بھائی فیصلہ کرے, یا فیصلہ کرے گا جی کہ میں مسلمان ہو گیا, یا فیصلہ کرے گا کہ نہیں ہوا, لیکن اس موقع پر اس کو مارا نہیں جائے گا. یہ کیف یکون للمشرکین عہد عند اللہ وعند رسولہ. اب معلوم ہوتا ہے کہ یہ جو اس آیت سے جو مضمون شروع ہو رہا ہے, اس میں اللہ تعالیٰ ان بعض مسلمانوں کو بات سمجھا رہے ہیں جو تھوڑے سے نروس تھے. بھائی آپ امیجن کریں کہ یہ کوئی آسان کام تو نہیں تھا کہ انسان کو مارے, ناٹ ایزی. لوگ اپنے رشتہ داروں کو ماریں, تو جو تو ایمان میں اتنے پختہ ہو گئے تھے کہ ان کو یہ بات یقین کی حد تک معلوم ہو گئی تھی کہ یہ سچائی ہے, یہ اللہ کا حکم ہے, وہ لوگ اب اس کنسیشن کے مستحق نہیں ہیں. ان کے لیے تو کوئی مسئلہ نہیں تھا, لیکن کمزور مسلمانوں کے لیے تو مسئلہ تھا. اور کمزور کیوں تھے بھائی؟ لوگوں کے مسلمان ہونے کے ڈیوریشن میں فرق تھا, کوئی شروع میں ہوئی, کوئی بعد میں ہوئے. اور بائی دا وے ہر آدمی ایک طرح کا نہیں ہوتا. ایک آدمی زیادہ سنسیئر ہوتا ہے اور بات سمجھ لیتا ہے, ایک آدمی کے اوپر دنیاوی تعلقات غالب ہوتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے ان کو سمجھانے کے لیے کہا کہ کیف یکون للمشرکین عہد, ان مشرکوں سے کوئی عہد کیسے باقی رہ سکتا ہے. یعنی اے مسلمانوں, تم کیوں اس معاملے میں تردد ہو؟ یہ کیسے ممکن ہے کہ ان کے بارے میں کسی عہد کا خیال رکھا جائے؟ عند اللہ و عند رسولہ, اللہ اور اس کے رسول کے معاملے میں, یعنی وہ کیسے اس کو اہمیت دے سکتے ہیں یا اس کو اب مزید گوارا کر سکتے ہیں. الا الذین عاہدتم عند المسجد الحرام, سوائے ان لوگوں کے معاملے میں جن سے تم نے معاہدہ کیا محترم مسجد کے قریب. یہ صاف اشارہ ہے صلح حدیبیہ کی طرف. وہ ایک معاہدہ تھا البتہ کہ جس کی پابندی کی جائے گی. فرمایا فمستقاموا لکم, جب تک کہ وہ تمہارے معاملے میں اپنے معاہدے کو پورا کرنے میں سیدھے رہیں, فاستقیموا لہم, تو تم بھی ان کے معاملے میں سیدھے رہو. یعنی تمہیں معاہدے کی پابندی کرنی ہے. ان اللہ یحب المتقین, اللہ متقیوں کو پسند کرتا ہے. یعنی
معاہدے کی پابندی کرنے والوں کو، معاہدے کی خلاف ورزی کرنے سے بچنے والوں کو اللہ پسند کرتا ہے. جی حدیبیہ. یعنی جو صلح حدیبیہ کا معاہدہ تھا وہ تو ہوا تھا نا 7 کو، 7 کو. اس کے بعد کچھ واقعات ایسے ہوئے کہ جس میں مسلمانوں کو 8 ہجری کو جانے کا موقع ملا. اس میں معلوم یہ ہوتا ہے کہ کچھ چیزیں تو ایسی تھیں کہ جس نے یہ جسٹیفیکیشن پیدا کی کہ اب وہ جائیں، اور وہ کیا تھی؟ وہ اس معاہدے کا حصہ تھا. اس معاہدے میں یہ بات طے تھی کہ اس وقت مسلمان واپس چلے جائیں گے. ان کی ضد تھی اگلے سال آئیں گے، اگلے سال آ گئے. یعنی مسلمانوں نے ابھی اٹیک نہیں کیا تھا، مسلمان بالکل پیسفلی گئے تھے، اور وہ گئے تھے اس معاہدے کے عین مطابق کہ ابھی وہ واپس جائیں گے اور اس کے بعد آئیں گے. اور آئے تو مکہ فتح ہو گیا. مطلب لوگ اس روب میں اپنے اپنے گھروں میں چلے گئے، وہ سب کچھ ہو گیا. ابھی اس کا وہ نہیں ہوا تھا اعلان عذاب کا. آپ دیکھیں خدا تعالیٰ نے کتنا اہتمام کیا، لوگوں پر بالکل واضح ہو گیا کہ بھائی یہ تو حق پر ہیں. انہوں نے جو شروع میں کہا تھا کہ یہ چھا جائیں گے، چھا گئے ہیں. اس کے بعد یہ بعد میں اعلان ہوا ہے. اس کی سیکوینس آپ دیکھیں کہ 9 ہجری کو یہ اعلان ہوا ہے. کیونکہ آنیسٹلی اگر اللہ کا گھر ان کے قبضے میں ہوتا تو کہتے یار مطلب کیا یہ کہہ رہے ہیں یار، مطلب اصل چیز تو ہمارے پاس ہے. وہ ادھر آ گئی، اس کے بعد کچھ بھی باقی نہیں رہا. اس کے بعد یہ اعلان ہوا. تو فرمایا کہ کیفا وَإِن یظہروا علیکم، کیسے اس معاہدے کی پابندی ہو سکتی ہے بھائی؟ ان یظہروا علیکم، جبکہ اگر وہ تم پر کہیں غلبہ حاصل کر لیں، لا یرقبوا فیکم الا ولا ذمہ، تو وہ تمہارے معاملے میں نہ کسی قرابت، رشتہ داری، تعلق داری کا کوئی لحاظ رکھتے ہیں، ولا ذمہ، اور نہ کسی معاہدے کا. ان کے معاملے میں آخر کیسے کوئی رعایت ہو سکتی ہے؟ یعنی یہ عام مسلمانوں کو سمجھایا جا رہا ہے. یرضونکم بافواہہم، وہ تمہیں اپنی زبان سے راضی کرنا چاہتے ہیں. یعنی تم سے باتیں کرتے ہو، کہتے ہیں یار یہ ہمارے ساتھ کیا ہو رہا ہے، تمہیں خوش کرنا چاہتے ہیں. وَتَابَ قُلُوبُهُمْ، حالانکہ ان کے دل انکار کر رہے ہیں. وَأَكْثَرُهُمْ فَاسِقُونَ، اور ان میں سے اکثر لوگ فاسق ہیں، نافرمان ہیں. اشتروا بآیات اللہ ثمنا قلیلا، انہوں نے اللہ کی آیات کو تھوڑی قیمت کے بدلے بیچ دیا. فصدوا عن سبیلہ، تو وہ اس کے راستے سے رک گئے. یعنی یہ اللہ تعالیٰ یہ بتا رہے ہیں کہ ان کے ساتھ حادثہ کیا ہوا. ان کے ساتھ حادثہ یہ ہوا کہ اللہ نے جس آزمائش میں ان کو ڈالا، ان کے سامنے ایک طرف تھی دنیا اور ایک طرف تھی آخرت، دین، اللہ کا پیغام. دونوں میں سے کسی ایک کے مقابلے میں دوسرے کو ترجیح دینی تھی. انہوں نے دنیا کو ترجیح دی اور آخرت کو، دین کو بیچ دیا. یہ ان کے ساتھ حادثہ ہوا. اشتروا بآیات اللہ، انہوں نے بیچ دی اللہ کی آیات، ثمنا قلیلا، تھوڑی قیمت کے بدلے. فصدوا عن سبیلی، تو یہ اللہ کے راستے سے رک گئے، اس کے راستے سے رک گئے. یہ قرآن مجید کا وہی کنسسٹنٹ بیان ہے کہ اس کے بعد ان کو اللہ کے دین کو ماننے اور سمجھنے کی توفیق اللہ نے واپس لے لی. جب انسان غلط رویہ اختیار کرتا ہے، دنیا کو آخرت پر، دنیا کو سچائی پر ترجیح دیتا ہے، تو پھر اللہ تعالیٰ دھیرے دھیرے اس کے اندر سے حق پسندی، دین کی طرف جھکاؤ، میلان کو واپس لے لیتا ہے. فصدوا عن سبیل، تو اس کے راستے سے رک گئے.
انہم ساء ما کانوا یعملون، بہت برا ہے کہ جو وہ عمل کر رہے ہیں۔ اتنی ہی آیات ہم آج پڑھتے ہیں، میں اس کا ترجمہ ایک مرتبہ پھر کر رہا ہوں۔ ہم نے آج سورہ توبہ کا آغاز کیا، چنانچہ ہم نے سورہ مبارکہ کی آیت نمبر 1 سے شروع کیا۔ میں جب بھی اس طرح سے شروع کرتا ہوں تھوڑا سا نروس ہوتا ہوں کہ بسم اللہ پڑھوں نہ پڑھوں، لیکن میں نہیں پڑھوں گا، اس لیے کہ ظاہر سورہ توبہ کا آغاز ہے۔ براۃ من اللہ ورسولہ، اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے برات کا اعلان ہے، یعنی ذمہ داری ختم ہو گئی، اب کوئی رسپانسبلٹی نہیں، میں بری الذمہ ہوں، مجھے اب آپ کی پروٹیکشن کا کوئی میرے اوپر بوجھ نہیں ہے۔ برات کا اعلان ہے اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے، یہ ان لوگوں کے معاملے میں ان لوگوں کو پہنچا دیا جائے کہ جنہوں نے تم سے عہد کیا مشرکین میں سے۔ فسیحوا فی الارض، تو اے مشرکو تم چلو پھرو زمین میں، اربعۃ اشہر 4 مہینے، وَاعْلَمُوا اور جان لو، انکم غیر معجز اللہ کہ تم اللہ کو عاجز نہیں کر سکتے، یعنی اللہ کی گرفت سے بھاگ نہیں سکتے۔ وَأَنَّ اللَّهَ مُخْزِي الْكَافِرِينَ، اور یہ جان لو کہ اللہ ان کافروں کو رسوا کر کے رہے گا۔ وَأَذَانٌ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، اور اعلان کیا جائے اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے الی الناس لوگوں میں، یوم الحج الاکبر، حج اکبر کے دن، ان اللہ بریء من المشرکین، کہ اللہ ان مشرکوں سے بری ہے، کوئی ذمہ داری نہیں ہے، ورسولہ، اور اس کا رسول بھی۔ فَإِن تُبْتُمْ فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ، پھر اگر تم توبہ کرو تو یہ تمہارے لیے بہتر ہے۔ وَإِن تَوَلَّيْتُمْ، اور اگر تم نے منہ موڑا، فَاعْلَمُوا، تو جان لو، انکم غیر معجز اللہ کہ تم اللہ کو عاجز نہیں کر سکتے۔ فَبَشِّرِ الَّذِينَ كَفَرُوا بِعَذَابٍ أَلِيمٍ، اور آپ خوشخبری سنا دیجئے ان لوگوں کو کہ جنہوں نے انکار کیا جان بوجھ کر ایک دردناک عذاب کی۔ إِلَّا الَّذِينَ عَاهَدتُّم مِّنَ الْمُشْرِكِينَ، سوائے ان لوگوں کے جن سے تم نے عہد لیا مشرکین میں سے، ثم لم ينقصوكم شيئا، پھر انہوں نے کوئی کمی نہیں کی اس کو پورا کرنے میں، ولم يظاہروا علیکم احدا، اور نہ ہی انہوں نے تمہارے خلاف کسی اور کی مدد کی، فَأَتِمُّوا إِلَيْهِمْ عَهْدَهُمْ، تو تم ان کے عہد کو پورا کرو، الی مدتہم، اس کی مدت میعاد تک کے لیے۔ ان اللہ یحب المتقین، اللہ متقیوں کو یعنی معاہدے کی پابندی کرنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ فَإِذَا انْسَلَخَ الْأَشْهُرُ الْحُرُمُ، پھر اگر محترم مہینے گزر جائیں، فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ، تو تم قتل کرو ان مشرکوں کو، حیث وجدتموہم، جہاں کہیں بھی تم ان کو پاؤ، وخذوہم، اور تم ان کو پکڑو، واحصروہم، اور ان کو گھیرے میں لو، وقعدوا لہم کل مرصد، اور تم ان کی گھات میں رہو اور انتظار میں بیٹھو، بیٹھنے کی جگہوں پر۔ فَإِن تابوا، پھر اگر یہ توبہ کر لیں، وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ، نماز ادا کریں، نماز کا اہتمام کریں، وَآتَوُا الزَّکَاةَ، اور زکوٰۃ دیں، فَخَلُّوا سَبِیلَهُمْ، تو ان کا راستہ چھوڑ دو۔ ان اللہ غفور الرحیم، یقیناً اللہ مغفرت کرنے والا، رحم کرنے والا ہے۔ وَإِنْ أَحَدٌ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ، اور اگر مشرکوں میں سے کوئی استجارہ کا، تم سے امان چاہے، فَأَجِرْهُ، تو تم اس کو امان دے دو، حتیٰ یسمع کلام اللہ، یہاں تک کہ وہ اللہ کے کلام کو سن لے، ثم ابلغہ مامنا،
پھر اس کو تم کسی امن کی جگہ پر چھوڑ دو، پہنچا دو. ذالکا، یہ اس لیے ہے بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَا يَعْلَمُونَ کہ یہ وہ لوگ ہیں کہ جو نہیں جانتے. کیف یکون للمشرکین عہد، اے مسلمانوں کیسے ان مشرکوں کے لیے عہد کی پاسداری عند اللہ و عند رسولہ، اللہ اور اس کے رسول کے ہاں ضروری ہے. الا الذین عاہدتم، سوائے ان لوگوں کے معاملے میں جن سے تم نے عہد لیا عند مسجد الحرام، محترم مسجد کے قریب. فما استقاموا لکم، پھر اگر وہ قائم رہیں اپنے عہد پر تمہارے لیے، فاستقیموا لہم، تو تم بھی قائم رہو عہد پر ان کے لیے. ان اللہ یحب المتقین، اللہ متقیوں کو پسند کرتا ہے، یعنی معاہدے کو پورا کرنے والوں کو پسند کرتا ہے. کیفا، کیسے، یعنی کیسے ان کے معاملے میں عہد کو پورے کرنے کی کوئی پابندی اللہ اس کے رسول پر آتی ہے. وہیں یظہروا علیکم، جبکہ اگر یہ تمہارے اوپر غلبہ پالیں، لا یرقبوا فیکم، وہ نہیں لحاظ رکھیں گے تمہارے بارے میں، علم ولا ذمہ، نہ قرابت داری کا نہ معاہدے کا. یرضونکم بافواہہم، یہ اپنی زبانوں سے تم کو راضی کرنے کی کوشش کرتے ہیں. وتابى قلوبہم، اور ان کے دل انکار کر رہے ہیں، یعنی دلوں میں کچھ اور ہے. واکثرہم فاسقون، اور ان میں سے اکثر نافرمان ہیں، معاہدوں کو توڑنے والے لوگ ہیں. اشتروا بآیات اللہ ثمنا قلیلا، انہوں نے اللہ کی آیات کو، اللہ کے پیغام کو تھوڑی قیمت کے بدلے بیچ دیا. فصدوا عن سبیلی، تو یہ اس کے راستے سے رک گئے. انہم، یہ ساء ما کانوا یعملون، بہت برا ہے جو عمل کر رہے ہیں. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ. جی جناب. بات ہے کہ صرف شروع میں 4 مہینے اور 10 دن کا ذکر کیا گیا ہے کہ 4 مہینے 10 دن نہیں، صرف 4 مہینے کی مدت ہے. لیکن سر پھر آگے آتا ہے کہ جب مہینے حرمت والے گزر جائیں جو کہ 50 پتے ہیں حج سے اگر ہم کام کریں، تو سر یہ خود انکلیس. میں نے اس کی وضاحت کرنے کی کوشش کی بیان میں کہ اس میں اگرچہ کہ اختلاف ہے، مگر جو بات معلوم ہوتی ہے صحیح وہ یہ ہے کہ 9 ذوالحج کو وہ اعلان ہوا جس کا ذکر بعد میں آیا. یہ آیت کہ تمہارے پاس 4 مہینے ہیں، اس سے ایگزیکٹلی 4 مہینے پیچھے. سو 4 مہینے کی یہ مہلت ملی، پھر حج میں اعلان ہوا، پھر مزید 50 دن ملے. سو کنسیشن ہی کنسیشن تھا. تو جناب جی ملتا ہے، وہ کہتے ہیں جمعے کے دن والا حج ہے. اللہ میاں قسمتوں کا فیصلہ کرتے ہیں اس بنیاد پر کہ چاند نظر آیا نہیں آیا. نہیں، دیکھیے یہ ہمارے یہاں سب کانٹیننٹ جو ہے نا، ہندوستان پاکستان، یہ بڑی عظیم الشان جگہ ہے. اس میں ہم بہت عرصے تک ہندوؤں کے ساتھ رہے، تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ہم ان سے متاثر نہ ہوئے ہوں؟ تو انہی میں سے ہیں. سو ہمارے عقائد، نظریات، اعمال میں ان کی بڑی جھلک ملتی ہے. سو یہ بات بالکل واضح ہے کہ الحج الاکبر حج ہے اور الحج الاصغر عمرہ ہے. یہ ہے، اور یعنی عمرہ بھی حج ہے، چھوٹا حج ہے، یوں ہے. اور اللہ تعالیٰ کے یہاں کوئی چانس وانس کوئی چیز نہیں ہوتی. اللہ نے جو بھی ہمت کر کے جائے گا حج کرنے کے لیے بڑا کام کر رہا ہے. تو ہر حج وہ حج اکبر ہے. جی 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 وہ یہی اسی کو کہتے ہیں نا لوگ کہ وہ حج کے جو جمعے کے دن ہو جائے. میں اسی کے بارے میں گزارش کر رہا ہوں کہ قرآن مجید نے جو الحج الاکبر کہا ہے، اس سے مراد حج ہے، اور الحج الاصغر اس سے مراد عمرہ ہے. تو یہ تقسیم ہے قرآن مجید میں.
جی کیسے ڈٹرمن کرتے ہیں کہ یہ آیت فار آل ٹائمز ٹو کم ہے اور یہ آیت صرف اسی وقت کے لیے ہے؟ یہ ہم کیسے ڈٹرمن کرتے ہیں کہ کوئی آیت اسی وقت کے لیے ہے، کوئی آیت ہمیشہ کے لیے ہے؟ پہلے اس بات کو طے کر کے کہ اس کا فیصلہ قرآن کرے گا، ہمارے جذبات نہیں کریں گے، اور اس بات کو جان کر کہ قرآن مجید میں وہ آیات بھی ہیں جو اسی زمانے سے متعلق ہیں، مگر اس کی ایک جنرل اسپرٹ بعد کے زمانوں کے لیے بھی ہے، اور وہ آیات بھی ہیں کہ جو براہ راست ہر زمانے کے لیے ہیں۔ ظاہر ہے کہ لیلاف قریش ایلافہم رحلۃ الشتاء والصیف یہ میرے اور آپ کے لیے تو نہیں ہے، تو قرآن ایسی آیات سے بھرا پڑا ہے۔ لیکن آپ کے سوال کا جواب یہ ہے، میرے نزدیک سب سے اہم اصول یہ ہے قرآن کی تفسیر کرنے میں کہ آپ قرآن کی کوئی وہ تفسیر نہیں کر سکتے، نہیں مان سکتے جس میں قرآن کی ایک آیت دوسری آیت سے ٹکراتی ہے۔ یہ نہیں ہو سکتا۔ آپ کہیں گے وہ اللہ میاں نے پہلے کی تھی منسوخ ہو گئی، نہیں، منسوخ ہونے کا معاملہ بالکل ڈیفرنٹ ہے۔ منسوخ ہونے کا مطلب یہ ہے کہ جیسے ابھی روزے کی بات ہو رہی تھی، کسی نے کی کہ بھائی روزہ آپ نے رکھا، اللہ نے رکھوایا، اور پھر یہ کنسیشن دیا کہ جو لوگ روزے کے دنوں میں بیمار ہیں یا سفر میں ہیں تو وہ بعد کے دنوں میں گنتی پوری کر سکتے ہیں، لیکن اللہ نے کچھ لوگوں کو، کھاتے پیتے لوگوں کو وقتی طور پر یہ کنسیشن دیا کہ وہ چاہیں تو اس کی جگہ فدیہ ادا کر دیں، لیکن چند سالوں کے بعد اللہ تعالیٰ نے اس میں تخفیف کر دی، اس میں تبدیلی کر دی، یعنی اور یہ فرمایا کہ نہیں، اب روزے رکھنے ہوں گے، تمہیں گنتی پوری کرنی ہوگی۔ یہ اصل میں بعض اوقات تدریج ہوتی ہے، لیکن قرآن کبھی ایسا نہیں کرتا کہ اللہ تعالیٰ کے ہاتھ سے یہ اعلان ہو کہ دیکھو ایک جان لینا، یہ پوری انسانیت کو ختم کرنا ہے، اور دوسری جگہ مارو ان کو جہاں کہیں پاؤ۔ تو قرآن مجید کے اندر کوئی کنٹرڈکشن نہیں ہے، اگر بظاہر نظر آتی ہے تو یہ اس شخص کی ذمہ داری ہے جو قرآن کو بیان کر رہا ہے کہ وہ واضح کرے کہ یہ کنٹرڈکشن کیوں نہیں ہے۔ چنانچہ قرآن کا یہ بیان کہ تم محترم مہینے گزر جانے کے بعد جہاں کہیں ان کو پاؤ قتل کرو، یہ اس آیت کی کنٹرڈکشن ہے کہ جو یہ کہتی ہے کہ ایک جان لینا پوری انسانیت کو ختم کرنا ہے، کو مارنا ہے۔ اس کنٹرڈکشن کو دور کیسے کیا جائے؟ اللہ نے خود دور کیا ہے۔ اللہ نے بتایا کہ یہ کنٹرڈکشن نہیں ہے۔ آگے ہم آیت نمبر 13 یا 14 میں پڑھیں گے کہ اللہ تعالیٰ وہاں فرما رہے ہیں یعذبہم اللہ بایدیکم، اللہ ان کو عذاب دے گا تمہارے ہاتھوں سے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ یہ ایک عذاب تھا جو رسول کے انکار کرنے والوں پر آیا، آسمان سے اللہ کی وحی اتری، اس نے یہ بتایا ان لوگوں کو مارنا ہے، ورنہ رسول خود بھی فیصلہ نہیں کر سکتے۔ یونس علیہ السلام نے اللہ کے حکم کے آنے سے پہلے ہجرت کا فیصلہ کیا تو وہ پکڑے گئے، اس لیے یہ کوئی آسان معاملہ نہیں ہے۔ کہنے کا مقصد یہ ہے جہاں کہیں بھی بظاہر ایسا لگے کہ دو باتیں آپس میں ٹکرا رہی ہیں تو پھر ان میں کنسسٹنسی کو واضح کیا جائے۔ تو اس لیے اس کا جواب یہ ہے کہ قرآن فیصلہ کرے گا اور یہ بتائے گا کہ یہ آیت ایک زمانے کی ہے، یہ آیت ہمیشہ کی ہے، یہ آیت اس موقع کی ہے، اور سننے والا نیوٹرل آدمی اس بات کو سمجھ جائے کہ بات سمجھ میں آ گئی۔ میں اس کی مثال ایک بڑی بار بار دیتا رہا ہوں یہاں کہ قرآن کہتا ہے کہ آخرت میں کوئی سفارش نہیں ہوگی، اور قرآن آیت الکرسی میں کہتا ہے کہ کون سفارش کر سکتا ہے اس کے ہاں سوائے اس کی مرضی کے۔ تو اب یہ قرآن کے بیان کرنے والے کی ذمہ داری ہے کہ وہ کوئی سفارش نہیں ہوگی اور کچھ نہ کچھ تو ہوگی،
ان دونوں کو واضح کرے. ہمارے ہاں کیا ہے, ہمارے یہاں لوگوں نے یہ محنت نہیں کی اور انہوں نے وہ مفہوم کے جو ان کو کسی نے بتا دیا یا جو ان کو اچھا لگا اس کو انہوں نے اپنا لیا اور باقی جو باتیں ہیں ان کو گول کرتے ہیں. مثلا ہمیں یہ بات بہت پسند آئی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم قیامت کے روز اپنے امتیوں کی سفارش کریں گے. تو اب یہ جو قرآن کہتا ہے کہ کوئی سفارش ہوگی ہی نہیں, اس کو کہتے ہیں کہ یہ اصل میں یہودیوں کے لیے, یہ اصل میں اور لوگوں کے لیے. تو یہ ہے طریقہ, قرآن کو بنائیں اصل کسوٹی, اس کی روشنی میں فیصلے کریں اور اختلاف پھر بھی ہو. دیکھیں اس طرح سے حدیث بھی نہیں ہے, حدیث تو قرآن کے خلاف ہو نہیں سکتی. حدیث میں جو بھی بیان ہوا ہے, بلکہ ایک حدیث میں بات آئی ہے باقاعدہ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں جاؤں گا اور میں اپنے امتیوں کو اللہ کی مرضی سے میں نکالوں گا اور اس وقت تک جاؤں گا جب تک کہ مجھے قرآن نہیں روک لے. یعنی قرآن کے بیان کے خلاف کچھ بھی نہیں ہو سکتا. تو اب وہ اصل میں مشکل یہ ہے کہ میں یہ لوگوں کو بتاتا ہوں کہ بھائی قرآن کی کوئی ایک آیت یا کوئی حدیث آپ نہیں سمجھیں گے جب تک کہ اس کو آپ دین کے پورے فریم میں فٹ نہ کر لیں. ورنہ وہی ابھی کل پرسوں بحث ہو رہی تھی, کل ہی بڑے پڑھے لکھے لوگ بحث کر رہے تھے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جو شخص نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھے گا اس کے اور جنت کے درمیان صرف موت ہی حائل. تو میں نے کہا یہ بالکل ٹھیک ہے, مگر کچھ وضاحتوں کے ساتھ, کچھ وضاحتوں کے ساتھ. مطلب ظاہر ہے اس کا یہ مطلب تو نہیں ہو سکتا کہ میں قرآن نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھوں اور جا کے رشوت لینا شروع کر دوں. لوگ یہ کرتے ہیں, وجہ کیا ہے؟ وضاحت نہیں ہوتی. بات بالکل ٹھیک ہے لیکن پوری بات کے تناظر میں, کانٹیکسٹ میں, کہ بھائی ایک بندہ نماز پڑھ رہا ہے, آیت الکرسی پڑھ رہا ہے, خدا کو یاد کرتا ہے, تو ظاہر ہے کہ اگر کہیں غلطی بھی ہوتی ہے تو توبہ استغفار کرتا ہے. قرآن کے ان بیانات کو کیسے آپ ختم کر سکتے ہیں کہ جو بڑے گناہ کرے گا وہ توبہ کے بغیر معافی نہیں ہو سکتے. بندوں کے ساتھ زیادتی معاف نہیں ہوگی جب تک کہ بندے معاف نہیں کریں گے. آپ آیت الکرسی پڑھ کے چھوڑ جائیں گے. یہ اصل میں یہ گزارش کر رہا ہوں کہ یہ بیان کرنے والوں کی ذمہ داری ہے کہ اس بات کو کہ جو وہ دین کے بارے میں بیان کر رہے ہیں اس کو پورے دین کے کانٹیکسٹ میں بیان کریں. اور سننے والوں کی بھی ذمہ داری ہے کہ وہ کہیں کہ سر یہ جو آپ بات کر رہے ہیں بات تو بڑی اچھی لگ رہی ہے ہم کو, مگر وہ قرآن تو کچھ اور کہہ رہا ہے, دوسری حدیث میں کچھ اور بیان ہوا ہے. تو پھر لوگ کہیں گے, محنت کریں گے کہ بھائی بات کچھ یوں ہے. اچھا آپ کہیں گے کہ یہ بات ہوئی کیوں؟ بات یہ ہے کہ یہ نیچرل بات ہے. قرآن بھی ہر جگہ یہ تو نہیں کہے گا کہ دیکھو یہ پوری بات یہ ہے. وہ یہی کہے گا کہ جو نماز پڑھتا ہے, جو زکوٰۃ دیتا ہے, جو ایمان لاتا ہے, جو نیک اعمال کرتا ہے وہ جنتی ہے. یہی کہے گا نا, اس میں ساری بات شامل ہے. تو اب ایک آدمی کہے کہ جی ایمان لایا, نیک اعمال کیے, نماز پڑھی, زکوٰۃ دی, بس کافی ہے. نہیں, اس کا مطلب یہ ہے کہ تم شرک نہیں کرو گے, تم قتل نہیں کرو گے, تم زنا نہیں کرو گے, تم یتیم کا مال نہیں کھاؤ گے, تم جھوٹ نہیں بولو گے, تم رشوت نہیں لو گے. یہ سب اس میں شامل ہے. تو اب وہ لوگ شامل نہیں کرتے تو کیا کیا جائے؟ تو یہ اصل میں دین کی بات, میں کہتا ہوں دین کی بات تو بہت بڑی بات ہوتی ہے. آپ شیکسپیئر کی بات بھی نہ سمجھیں, آپ غالب کی بات بھی نہ سمجھیں, آپ اقبال کی بات بھی نہ سمجھیں جب تک کہ اس کی پوری بات نہ سمجھ لیں. اب اس نے یہ کہا ہے تو اس کا یہ مطلب ہے. نہیں بھائی, انسان جب کوئی بات کرتا ہے, سمجھدار انسان, تو وہ اپنی بات دوسری باتوں سے کنٹرڈکٹ نہیں کرتا, ایک کنسسٹنٹ بات ہوتی ہے. جی جی وہ جو مدینے میں ہوا ہے, میں سمجھ گیا آپ کی بات. دیکھیں میرے ذہن میں بنو قریظہ والے اس انسیڈنٹ کی ڈیٹ نہیں ہے, مگر اس سے فرق نہیں پڑتا. وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ اصل میں یہ سورہ مبارکہ اہل کتاب سے متعلق ہے ہی نہیں, یعنی سوری, یہ آیات ان کے بارے میں آگے آ رہا ہے.
بنو قریظہ کا واقعہ اصل میں معاہدے کی خلاف ورزی کا واقعہ ہے. اور معاہدے کی خلاف ورزی ایسے دیکھیں, آپ برسر جنگ ہیں, رائٹ, دشمن کے ساتھ آپ کا مقابلہ ہے, غزوہ خندق ہو رہی ہے, مسلمانوں کو اپنی جان پر پڑی ہوئی ہے, نمازیں نہیں پڑھ سک رہے, اور ادھر جن سے آپ نے معاہدہ کیا ہوا ہے وہ آپ کے پیچھے پیٹھ پر کھرا چھری کھونپ رہے ہیں. یہ جو ہے یہ انہوں نے کیا تھا بنو قریظہ نے, معاہدے کی سری خلاف ورزی. یہ بھی وہی بات ہے, یہ جو یہودی ہمارے خلاف پروپیگنڈا کرتے ہیں, بھائی پوری بات سمجھ لو. یہ ایک انسان کے ساتھ مصیبت ہے کہ آدمی ون سائیڈڈ بات کرتا ہے, انکمپلیٹ بات, جس کی وجہ سے کبھی انصاف نہیں ہو پاتا. آپ یقین جانیے, چاہے معاملہ بہن بھائیوں کا ہو, دوستوں کا ہو, دو فرقوں کا ہو, دو سیاسی جماعتوں کا ہو, ہم سب بے ایمان لوگ ہیں. ہم پوری بات نہیں کرتے کہ اپنی والی بات بیان کرتے ہیں اور دوسری بات چھپا دیتے ہیں. بھائی پوری بات پیش کر دو اور کہو یار میری یہ اوپینین ہے, تو کبھی بات ایکسٹریم پہ پہنچے گی نہیں. بہت آسان ہے نا کہ آپ لوگوں کو گالیاں دیں, لوگوں کو آپ مجرم قرار دیں اور انکمپلیٹ بات کریں. سو یہ یہودیوں کی جو وہ بات ہے اس میں پوری بات اور بھی ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر بھی اقدام نہیں کیا. انہوں نے فرمائش کی, مان لیا کہ ہم مجرم ہیں, ہم کو ہماری کتاب کے مطابق فیصلہ کیا جائے. ان کی فرمائش کے مطابق حضور نے فیصلہ نہیں کیا, اس شخص نے کیا کہ جو انہی کا یعنی اس سے تعلق رکھتے تھے مذہب سے اور مسلمان ہو گئے تھے, انہوں نے تورات کے مطابق وہ فیصلہ کیا. سو یہ تو بڑا آسان ہے نا کہنا کہ ہمارے لوگوں کو مار دیا. وہ ابھی انہوں نے سوری آپ اس طرح آلٹرنیٹ کریں گے جیسے کریں آپ. سورج اور چاند گرہن کے بارے میں حدیث میں یہ بیان ہوا ہے کہ یہ اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے. یہ سب اللہ کی بنائی ہوئی تخلیق ہے, اس میں ایک نظام کام کرتا ہے, تو یہ بھی ایک نشانی ہے. یہ اللہ کی نشانیوں میں سے ہے کہ جس میں ظاہر ہے توبہ اللہ کی طرف سے ایک اشارہ ہوتا ہے کہ معاملات یوں بھی ہو سکتے ہیں, تو اس میں توبہ کرنی چاہیے. اس میں اگر توفیق ملے نماز پڑھنی چاہیے. باقی یہ کہ اس میں کوئی نحوست ہوتی ہے ایسی کو بات. جی جی, یعنی بتایا تو یہی گیا ہے اس موقع کی نماز کے بارے میں, لیکن ظاہر ہے کہ بعض اوقات جیسے لوگوں کو بعد میں معلوم ہوتا ہے تو موقع ملے بعد میں بھی پڑھ سکتے ہیں, لیکن ظاہر ہے کہ جو چیز کسی موقع کی ہوتی ہے وہ اسی موقع پر زیادہ مناسب ہوتی ہے. قرآن مجید کی آخری سورہ آخری آیت کون سی ہے, یہ ایک بس ایکڈیمک سوال ہے, اس کے دین سے کوئی تعلق نہیں. وجہ یہ ہے کہ اللہ نے خود سے اس کا کوئی اہتمام نہیں کیا, رائٹ. ایک امکان یہ, ایک گمان یہ کیا جاتا ہے کہ سورہ مائدہ کی جو آیت ہے نمبر 4, الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی, وہ ہے. ایک خیال یہ ہے کہ سورہ توبہ کی جو پڑھ رہے ہیں اس کی آخری آیات ہیں, مگر کوئی بات حتمی طور پر نہیں کہی جا سکتی. ہاں اسی لیے میں کہہ رہا ہوں کہ وہ سورہ مائدہ کی اس آیت کے بارے میں بھی خیال کیا جاتا ہے. روزہ مکروہ ہو جاتا ہے اگر آپ فوراً روزہ نہ کھولیں. دیکھیں گزارش یہ ہے کہ مجھے ایسا لگتا ہے کہ وہ ہوتا ہے نا جیسے آپس میں ضد, وہ یہ کرتے ہیں تو ہم یہ کرتے ہیں. روزہ ذرا مؤخر کر کے سورج کے غروب ہونے کے بعد کھولنے کی بھی احادیث ملتی ہیں. یہ بھی ایک جنرلی بات معلوم ہوتی ہے کہ
جب کوئی کسی عمل کا وقت آ جائے تو اس کو فوراً کر لینا چاہیے. اس میں زیادہ سے زیادہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ ایک عمل بہتر ہے، ایک نسبتاً کمتر ہے، لیکن یہ بات کہ مکروہ ہو جاتا ہے ایسی کوئی بات نہیں ہے. ایبسلیوٹلی. جی جی. دیکھیں وہ گھڑیاں جو آئی ہیں وہ تو یہ بتا رہی ہیں نا کہ مثال کے طور پر سورج 6:05 پر غروب ہو گیا، مگر قرآن کے بیان کا اصل مطلب کیا ہے اس میں ہمیشہ اختلاف رہے گا کہ ثم اتم الصیام الی اللیل، کہ تم اپنے روزے کو پورا کرو رات تک. رات تک سے مراد 6:05 ہے یا 2 منٹ آگے ہے یا 5 منٹ آگے ہے یا 10 منٹ آگے، اس میں اختلاف رہے گا. جن معاملات میں اختلاف کی گنجائش نظر آ رہی ہے اس میں اصرار کرنے کی کوئی وجہ ہی نہیں ہے، لیکن کمال یہ ہے ہم لوگوں کا کہ ہم انہی چیزوں میں اصرار کرتے ہیں تاکہ کوئی اپنی اپنی جو ہے نا الگ الگ ایک مسجد نظر آئے دوسروں کے مقابلے. ناروے ہے یا کوئی اور جگہ ہے، دیکھیں 2 نہیں 3 طرح کے مسائل ہو سکتے ہیں. ایک تو نارمل دن ہے جیسے ہمارا آپ کا ہے، اس میں تو روزہ رکھنا ہے، ہمیں رمضان کے مہینے میں رکھنا ہے اور سحری سے لے کے افطاری تک رکھنا ہے. کچھ وہ علاقے ہیں جہاں دن نارمل 24 گھنٹے کا ہے ہی نہیں، تو صاف معلوم ہوتا ہے کہ وہاں پھر اب یہ حکم چلے گا ہی نہیں. کیا کریں گے؟ کوئی اجتہاد کریں گے. کیا اجتہاد ہوگا؟ پر ایک اجتہاد لوگوں نے یہ کیا ہے کہ مکے مدینے میں سے کسی کے ٹائمنگز کا خیال رکھ لیں. ایک اجتہاد یہ کیا ہے کہ قریب ترین کسی جگہ کے ٹائمنگز کا خیال رکھ لیں. ظاہر ہے کہ جہاں دن 24 گھنٹے کا ہوتا ہے ان کے یہاں بھی تو رات اور دن کا کوئی نظام رکھا ہوتا ہونا. ایسا تو نہیں ہے کہ وہ 6 مہینے کام کرتے اور 6 مہینے سوتے ہیں. سو کوئی نظام بنا لیں، وہی نظام ان کے لیے اپلیکیبل ہوگا. میں تیسری بات کر رہا ہوں، یہ تیسرا امکان ہے، اور وہ امکان یہ ہے کہ روزہ تو دن تو 24 گھنٹے کا ہی ہے، لیکن اس 24 گھنٹے میں سے روزہ 23 گھنٹے کا ہے. ایکسٹریم مثال دے رہا ہوں، آپ کو 23 گھنٹے روزہ رکھ کے تو روزہ کھولنے اور پھر اس کے بعد سحری کرنے کا اور نماز پڑھنے کا موقع ملتا ہے. وٹ ایور 2 گھنٹے ہیں یا 3 گھنٹے ہیں وہ بھی. اس میں دیکھیں بات یہ ہے کہ بعض اوقات یہ بھی صورت ہوتی ہے ویسٹ میں کہ روزہ ہے 19-20 گھنٹے کا اور گرمیوں کا زمانہ ہے، لوگ ڈیوٹی دیتے ہیں، بعض لوگ ڈاکٹرز ہیں، پولیس میں ہیں، اور ان لوگوں کے ساتھ وہ کام کر رہے ہیں کہ جہاں آپ کو روزے میں کنسیشن کا کوئی امکان نہیں ہے وغیرہ وغیرہ. اس میں جو تو ہمت کر سکتا ہے وہ روزہ رکھے، جس کے لیے یہ ممکن نہیں ہے اس کو اللہ کی طرف سے وہ کنسیشن ہے جو بیمار اور مسافر کے لیے کہ فعدتم من ایام اخر، دوسرے دنوں میں وہ گنتی پوری کرے. میں ایسے لوگوں کو یہ کہتا ہوں کہ اگر اللہ آپ کو توفیق دے تو آپ اس مہینے کی چھٹی لے لیں، آرام سے روزے رکھیں. یہ ممکن نہیں ہے تو پھر اللہ کے اس کنسیشن کو اویل کریں اور لازماً ویکینڈ پہ سیٹرڈے سنڈے کے تو روزے رکھیں. اس کے لیے تو آپ کے پاس کوئی بہانہ نہیں ہے. باقی یہ جو دن ہے ان کے لیے اللہ کی دی ہوئی چھوٹ کو آپ اختیار کریں. میرا دل ذہن طبیعت بالکل نہیں مانتی کہ آپ یہ کہیں جی کہ ہم سحری تو کریں گے، سحری کے ٹائم پر افطاری کریں گے ہم 5 بجے جب سورج کو ہم دیکھ رہے ہوں گے. نہیں، یہ نہیں ہم کر سکتے، اس لیے کہ یہ خدا تعالیٰ کے الفاظ میں تبدیلی کرنا ہے. جب وہ کہہ رہا ہے کہ ثم اتم الصیام الی اللیل، تم روزہ پورا کرو رات تک، تو میں رات سے پہلے روزہ کیسے کھول سکتا ہوں؟ وہی رب ہماری ضرورتوں کو سامنے رکھ کر یہ کہہ رہا ہے بیماری اور سفر میں تم مؤخر کر لو. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ بیماری اور سفر میں مسئلہ کیا ہوتا ہے؟ تکلیف، مشقت.
جس کے پیش نظر اللہ نے کنسیشن دیا ہے. تو تکلیف اور مشقت سفر اور بیماری کے علاوہ بھی ہوتی ہے. تو جب وہ بیماری کے علاوہ بھی ہوتی ہے تو اسی اللہ کی طرف سے دی ہوئی چھوٹ کو آپ ایکسٹینڈ کر لیں. جی جناب. یعنی یہ بات صحیح ہے, یعنی یہ بات کہ روزہ 23 گھنٹے کا کوئی آدمی رکھے یہ بہت مشقت ہے, نہیں, لوگ رکھتے ہی ہیں اور اس میں فائدے بھی ہیں جیسے آپ بتا رہے ہیں انسان کی صحت کے. اور جن لوگوں کو روزہ رکھنے میں کھانے پینے یا سانس لینے وغیرہ یا دوائی بعض لوگوں کے لیے ضروری ہوتی ہے تو پھر ان کے لیے چھوٹ ہے, یعنی وہ پھر بیمار ہیں. دیکھیں بات یہ ہے کہ اگر کوئی ذاتی طور پر اس طرح کی کوئی انوویشن کرتا ہے تو اس کو بیان بھی نہ کرے, تو اپنا اس نے عمل کر لیا, اس کی تسلی ہو گئی. ظاہر ہے وہ یہ سمجھے کہ وہ روزہ ہے ہی نہیں. اللہ نے جو حکم دیا ہے شریعت میں وہ تو ظاہر ہے کھانے اور پینے دونوں سے اجتناب کا ہے, ایسا ہی ہونا چاہیے. مگر آئی کین امیجن کہ کچھ لوگ کے جو پانی کے بغیر ان کا گزارا ہی نہیں ہے اور ان کو روزہ نہ رکھنے کا غم بھی ہوگا, پریشانی ہوگی, وہ اپنا کوئی ذاتی معاملہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ کرے, اس کا بیان نہ کرے, دوسروں کو آپ انکریج نہ کریں. نہیں وہ تو ڈائٹنگ ہے نا, لیکن جب ڈائٹنگ کے لیے لوگ 23 گھنٹے کا روزہ رکھ سکتے ہیں تو روزے کیوں نہیں رکھ سکتے, یہ بات ہے. جی انہی کے لیے تو بتایا گیا ہے کہ اس زمانے میں وہ ایک روزہ چھوڑنے پر ایک مسکین کو کھانا کھلائیں اور 30-29 روزے چھوڑیں تو ان کو کھلا دیں. گنتی پوری کرنی صحت مند آدمی کے لیے ضروری ہے. جس کو صحت ہی نہیں ہے اجازت دیتی تو کیا کرے. مگر دیکھیں یہ جو آپ نے بات کی نا, یہ ہمارے ہاں لوگ کرتے ہیں, بہت سے لوگ کرتے ہیں. آپ دیکھیں افطاری کے موقع پر الحمدللہ جن کا روزہ نہیں ہوتا وہ زیادہ خشوع و خضوع کے ساتھ افطاری کرتے ہیں. تو وہ مسلمان معاشرے میں کوئی روزہ رکھے نہ رکھے, ساروں کے ہی روزے ہوتے ہیں. ظہر کی نماز آپ کب پڑھیں جبکہ آپ کی ٹائمنگز کا کلاس کی 1 2 3 ہے. دیکھیں اذان مسجد میں دی جاتی ہے مسجد کی نماز کے شیڈیول کے مطابق. آپ کے لیے آج تو بڑی آسانی ہے, گوگل نکالیں, ڈالیں ظہر لاہور, بس ٹائمنگز آپ کو جناب ظہر کا ابتدائی ٹائم آ جائے گا 12:05, اختتامی ٹائم آ جائے گا. اس میں وہاں وہ اس میں کچھ حنفی شافعی فرق ہے, لیکن تو پھر اثر تک وہی ہے بھائی, اثر تک وہی ہے. ہاں تو آپ بالکل, آپ کو اذان کے انتظار کی ضرورت نہیں ہے. آپ 12 بج وہ بالکل ٹھیک. ایک صاحب نے
ایک صاحب گئے ایک افطار پارٹی پر، تو سارے بیٹھے ہوئے تھے لوگ، تو انہوں نے گھڑی دیکھی 6:05، کھجور اٹھائی اور کھانا شروع کر دیا. یہ کیا کیا آپ نے؟ اذان تو بھی ہوئی نہیں. ان کا یہ مولوی صاحب اذان دیں گے نا وہ بھی اسی گھڑی کو دیکھ کے دیں گے، تو ٹائم ہو چکا ہے. تو بات یہ کہ ٹائم ہونا چاہیے. یہ جو اذان ہے یہ اصل میں اعلان ہے مسجد کی طرف کانگریگیشن کے لیے فلاں فلاں. اللہ کی طرف سے ٹائم ہو گیا نماز پڑھنے کا تو آپ نماز پڑھ سکتے ہیں. جی بالکل بالکل. لیکن آپ کے لیے ایڈوائزیبل ہے، بہتر یہ ہے کہ پہلے پڑھ لیں. بڑا ٹائم ہوتا ہے 1 بجے سے پہلے، بہت ٹائم. فاطمہ کا نام اتنا لیا گیا اور سوال ہی ختم ہو گیا. جس کو کہتے ہیں بد نالو بدنام برا. یعنی آپ نے بڑی امپورٹنٹ بات کی، میں اس تجربے سے گزر رہا ہوں. نہیں میں گزارش کرتا ہوں. دیکھیں پتہ ہے کہ ہمارے ہاں میں آپ کو بتاؤں کہ خاص طور پر آج کل کیونکہ گرمیاں ہیں نا، تو مغرب کی نماز ہوتی ہے کوئی 7:15 بجے تک. اس کے بعد جناب آپ انوائٹڈ ہوتے ہیں ڈنر پہ. اللہ ہی معاف کرے جو گپیں، جو فضول قسم کی باتیں ہو جائے وہ 12 بجے ختم ہوتی ہیں. تو میرا یہ خیال ہے کہ ایک تو خیر یہ آدمی کو کرنا چاہیے کہ یار پلیز فار گاڈ سے عشاء کی نماز پڑھنی، یہ تو کوئی بات نہ ہوئی. اگر آپ کی بات کا جواب یہ کہ اوکے اگر آپ کو اتنا زیادہ شدید خدشہ ہے، آپ تجربے سے گزر رہی ہیں، تو آپ مغرب کے ساتھ پڑھ لیں. ہاں آپ کو چھوڑنا نہیں ہے. اور یہ تو ایک ہوا نا، یہ جو آپ اللہ تعالیٰ کے ساتھ ڈائلاگ بول رہی ہیں، تو اس ڈائلاگ بولنے کی جگہ پر آپ وضو کریں اور جیسے بیٹھے لیٹے آپ نماز پڑھ لیں. بیٹھے لیٹے نماز پڑھیں. اس لیے کہ جب کر لیا نا، کر لیا وہ بھی کر، بالکل ٹھیک ہے، وہ ٹھیک ہے. اس کے بعد اللہ سے معافی مانگ لیں اور آئندہ کے لیے اس بات کا لحاظ رکھیں کہ نماز نہیں چھوڑنی ہے. اگر آپ کو یہ معلوم ہے کہ آپ وہ ایک ایسی ایکٹیویٹی آ رہی ہے جس میں ریئلسٹکلی میرے لیے پاسبل نہیں ہے کہ میں نماز پڑھوں، تو پھر اس کے ساتھ شامل کر لیں. یہ بات معلوم ہوتی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بعض موقعوں پر سفر کے بغیر بھی جوائن کی. تو اس لیے وہ کیا ہے، وہ اسی لیے ہے نا، کوئی ایمرجنسی ہے، کوئی پرابلم ہے. اب ایک بندہ ہے، میں بار بار کہتا ہوں، ایک بندہ ہے ڈاکٹر ہے، سردیوں کا زمانہ ہے، اس نے ایک لمبا آپریشن کرنا ہے 4 گھنٹے کا. اب وہ عصر کی نماز پڑھنے جائے گا تو اس کا پیشنٹ تو فوت ہو جائے گا. تو اس لیے اس کو یہ کنسیشن ہے. وہ دیکھیں وہ بات ہے جو ہمارے ہاں جن لوگوں نے 3 وقت نماز کو معمول بنا لیا ہے، وہ اصل میں پھر وہ 2 طرح کے ہیں. ایک وہ لوگ ہیں جو کہتے ہیں قرآن میں 3 وقت ہی ہے. یہ وہ لوگ ہیں کہ جو دین کے بارے میں یہ خیال کرتے ہیں کہ یہ ہم کو صرف قرآن سے ملا ہے. یہ بات ہی غلط ہے. دین ہم کو قرآن اور سنت سے ملا ہے. قرآن مجید نے نماز پڑھنے کی تلقین کی ہے لیکن نماز پڑھنے کا طریقہ نہیں بتایا. قرآن نماز کا طریقہ بتا ہی نہیں سکتا تھا. نماز تو آپ پڑھیں گے کسی کو دیکھ کے، وہ بیان میں آتی ہی نہیں ہے. کوئی پڑھے گا آپ اس کے پیچھے پڑھیں گے. چنانچہ ایسا ہی ہوا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سلو کما رأیتمونی اصلی، تم نماز پڑھو جیسے تم مجھے نماز پڑھتا دیکھتے ہو. قرآن مجید میں سورہ بقرہ میں اللہ تعالیٰ نے یہ بتایا کہ جب ابراہیم اور اسماعیل علیہ السلام نے اللہ کا گھر تعمیر کیا تو اس کے بعد دونوں نے یہ دعا کی وَأَرِنَا مَنَاسِكَنَا، اور اب تو ہمیں ہمارے مناسک دکھا. بتا نہیں، دکھا. یعنی کوئی فرشتہ بھیج جو مثال کے طور پر یہ بتائے طواف کیسے ہوگا اور نماز کیسے پڑھی جائے گی، وہ آپ دیکھ کے کرتے ہیں. تو یہ لوگ کہ جو قرآن سے نماز ڈھونڈتے ہیں، تو ان سے میرا یہ سوال ہے
کہ یہ جو قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے سورہ نور میں یہ فرمایا ہے کہ دیکھو تم اپنے بچوں کو بھی کہہ دو، ملازمین کو بھی کہہ دو کہ تمہارے کمروں میں یہ فجر کی نماز سے پہلے، ظہر کے وقت، دن کے وقت جب تم کم کپڑے پہنتے ہو، اور عشاء کی نماز کے بعد داخل نہ ہوا کریں۔ تو ان سے ایک سوال ہے کہ یہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں؟ یہ فجر کی نماز کیا ہوتی ہے؟ اس کا تو کوئی ذکر قرآن میں نہیں ہے۔ عشاء کی نماز کس کو کہا ہے اللہ نے؟ تو معلوم یہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں یہ بتایا کہ اللہ کے پیغمبر فجر کی نماز پڑھتے تھے، لوگ پڑھتے تھے، مدینے میں یہ بات معلوم مشہور تھی، یہی حال عشاء کی نماز کا تھا، اللہ نے بس بیان کر دیا، ورنہ یہ آیت سمجھائی نہیں جا سکتی۔ جیسے یہ آیت نہیں سمجھائی جا سکتی کہ ایمان والو جب تمہیں بلایا جائے جمعے کے دن اللہ کے ذکر کی طرف تو سب کام چھوڑ کر تم اس طرف چلے جائے کرو، اور جب نماز مکمل ہو جائے تو تم اپنے کاموں کے لیے پھر منتشر ہو جاؤ، پھیل جاؤ اور اللہ کے فضل کو تلاش کرو۔ اور اے پیغمبر ان میں سے بعض وہ ہیں جو کھیل کود، کوئی تماشا، کوئی اور تجارت کا قافلہ آتا ہے تو آپ کو کھڑا چھوڑ کے چلے جاتے ہیں۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے یہ کیا چکر کیا تھا؟ یہ کدھر جاتے تھے لوگ؟ حضور کھڑے ہو کے کیا کرتے تھے؟ قرآن تو بس اس کو بیان کر رہا ہے۔ کیوں بیان کر رہا ہے اس طرح سے؟ کہ سب کو معلوم ہے کہ جمعے کی ایک نماز ہوتی ہے، اس کے لیے اذان ہوتی ہے، اس کے لیے مسلمان جاتے ہیں، جو جمعہ پڑھاتے ہیں پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ کھڑے ہو کے خطبہ دیتے ہیں اور پھر نماز ختم ہوتی ہے۔ یہ سب قرآن نے بیان ہی نہیں کیا، اس لیے کہ اس کی ضرورت ہی کوئی نہیں تھی، اس لیے کہ قرآن کے ساتھ سنت دین کا حصہ ہے۔ تو یہ اصل میں ان لوگوں کو سمجھانے کی ضرورت ہے۔ وہ لوگ اصل میں کچھ وہ آ جاتے ہیں اس میں ضد میں، وہ یہ بھی ہوتا ہے کہ لوگ بعض اور بیان کرتے ہیں کہ یہ باتیں کو حدیث میں ملی ہیں۔ حدیث سے اس کو مزید ایکسپلین کیا گیا ہے۔ حدیث یقیناً بعد میں بخاری و مسلم اور کتابوں میں بعد میں کنفرم ہوئی، پہلے بھی موجود تھی۔ سنت قرآن ہی کی طرح تمام مسلمانوں کے پاس تھی، یعنی ایسا نہیں تھا کہ حضور نے کچھ فرمایا یا کیا، دو چار لوگوں نے سنا اور آگے بیان کر دیا۔ یہ نماز جیسے قرآن تھا ویسے سب کو مل گئی تھی۔ حضور نے نماز پڑھائی، سارے مسلمانوں نے نماز پڑھی، آپ دنیا سے رخصت ہوئے، یہ نماز سب لوگوں میں پھیل گئی، ساری امتی پڑھتے تھے۔ اس لیے یہ قرآن ہی کی طرح کنفرمڈ ہے، بلکہ سچی بات یہ ہے قرآن سے پہلے ہے یہ، اس لیے کہ قرآن مجید تو بعد میں نازل ہوا ہے، کہ نماز تو پہلے سے جاری تھی۔ دیکھیں وہ پھر اب وہ نماز کے وہ تفصیلات ہیں۔ نماز جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو دی، اس کے دو حصے بتائے، ایک فرض لازم اور ایک نفل اضافی۔ نفل کی پھر کئی قسمیں، بعض وہ ہیں جو زیادہ ریکمینڈڈ ہیں، بعض جو ہیں جو اختیار میں دے دی گئی ہیں۔ فرض کے چھوڑنے پر انسان گناہ گار ہے، نفل کے چھوڑنے پر انسان اس نفل کے ثواب سے محروم ہوگا۔ تو اگر کوئی نفل پڑھتا ہے بڑی اچھی بات ہے، نہیں پڑھتا ہم اس کے کہیں گے یار اپنے آپ کو محروم نہ کرو، اصرار نہیں کر سکتے۔ فرض ہے کہ جس کو پڑھنے کے لیے ہمیں سب کو کہنا چاہیے۔ میں نے بھی یہی کہا کہ بھائی یہ کیا فضول بات ہے کہ عشاء کی مغرب کی نماز پڑھ کے کھانا کھانے چلے جاتے ہیں ہم لوگ اور عشاء کی پرواہی نہیں ہوتی۔ اس کو تو ہمیں لازماً کرنا ہے، باقی نوافل انکریج کرنا ہے، یہ ہے۔ نہیں، آپ کے اوپر فرض تو کسی کو بھی نماز پڑھانا نہیں ہے، سوائے کو بچہ ہو کے جو آپ کے اختیار میں ہو، باقی ہمیں تلقین ہی کرنی ہے، انکریج کرنا چاہیے، وہ تو کرنا چاہیے، انکریج کرنا چاہیے جتنا آپ کر سکتے ہیں بغیر اس کو زیادہ اریٹیٹ کیے۔ تو جیسے ہی آنکھ کھلے آپ نماز پڑھ لیں، آپ کی نماز انشاءاللہ وقت کی نماز مانی جائے گی۔ کہ میں سوال پڑھ لوں یہاں سے،
یہ پوچھتے ہیں کہ بنی اسرائیل پر بھی تو اس قسم کا عذاب آیا تھا جب انہوں نے بچڑے کو پوجنے کا شرک کیا، پھر اللہ کا حکم آیا کہ اب تم اپنے نفسوں کو قتل کرو۔ سننے میں آتا ہے کہ اس شرک میں ملوث قصوروار اور بے قصور آمنے سامنے لائن بنا کر کھڑے ہو گئے اور 70,000 لوگوں کو قتل کیا گیا جو اس مشرکانہ جرم میں ملوث تھے۔ اس پر وضاحت، اب میرے ذہن میں فگرز 3,000 ہیں، 3-4 ہزار ہیں، لیکن فگر سے کوئی فرق نہیں پڑتا، یہ بات بالکل صحیح ہے۔ اصول یہی ہے، اللہ کے رسول موجود ہوں، ان کی موجودگی میں بات آخری حد تک واضح ہونے کے باوجود لوگ شرک پر اصرار کریں تو اس کی سزا موت ہے، اللہ کے رسول کی موجودگی میں۔ چنانچہ موسیٰ علیہ السلام جب کوہ طور پر گئے اور پیچھے لوگوں نے بچھڑے کو معبود بنایا تو اللہ کا حکم آیا فَاقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ، تو اپنوں کو مارو۔ تو انہوں نے اپنوں کو مارا، رشتہ داروں نے رشتہ داروں کو، اور اس کا بیان بائبل میں، اولڈ ٹیسٹمنٹ میں بھی ہے، قرآن میں بھی اس کو بیان کیا گیا ہے، تو یہ بالکل صحیح ہے۔ یہ اصل میں اسی قانون کا اطلاق ہوا ایک اور رسول کے زمانے میں، مار ڈالو اپنی اپنی جان اور توبہ کرو، ٹھیک ہے، توبوا الی باریکم فاقتلوا انفسکم۔ وقت کے نبی کو نہ ماننے کو جرم قرار دیا گیا ہے، تو ختم نبوت کو نہ ماننے والوں، دیکھیں ختم نبوت ایک حقیقت ہے، اس حقیقت میں یہ بات شامل ہے کہ اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں موجود نہیں ہیں۔ آپ موجود ہوتے اور آپ اللہ کی طرف سے یہ اعلان فرماتے کہ جو شخص مجھے اللہ کا آخری پیغمبر نہیں مانتا اس کو سزا ملے گی، مل جاتی۔ وہ تو اصل میں آپ ان کو بات کرنے دیں تو آپ کو بتائیں کہ وہ کیا کہہ رہے ہیں۔ ابھی معلوم نہیں آپ نے دیکھا وہ کلپ، نہیں دیکھا، جس میں انہوں نے، ظاہر ہے ان کو بھی حق حاصل ہے کہ وہ اپنا پروپیگنڈا کریں، انہوں نے ایک زبردست پروپیگنڈا کلپ بنایا جس میں انہوں نے کہا کہ 20,000 لوگ احمدی ہو گئے ہیں۔ تو میں تو اس طرح کی چیزوں کو دیکھتا ہوں، بڑا انجوائے کرتا ہوں کہ یار اگر ہم تبلیغ کر رہے ہیں تو ان کو بھی حق حاصل ہے۔ تو انہوں نے 20,000 بندے دکھا دیے، اور وہ باقاعدہ وہ جو بھی ان کے مرزا مسرور ہیں، کون ہیں، ان کو انہوں نے بیعت کی ان کے ہاتھ میں۔ اس کو اگر آپ سنیں تو اس میں وہ جو بیعت کر رہے ہیں اس میں اللہ کا ذکر ہے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر ہے نمایاں طور پر۔ مرزا غلام احمد کے بارے میں کیا ہے کہ وہ امام مہدی ہیں اور مسیح موعود ہیں، تو آپ زیادہ سے زیادہ یہ کہہ سکتے ہیں نا ہمیں اختلاف ہے، اس سے زیادہ کچھ نہیں کہہ سکتے۔ انہوں نے اس میں یہ کہا ہی نہیں کہ وہ نبی ہیں، انہوں نے آپ ہی کا جو نظریہ ہے کہ ایک امام مہدی کو واپس آنا ہے اور مسیح علیہ السلام کو واپس آنا ہے، وہ کہتے ہیں کہ یہ دونوں وہی ہیں۔ بھائی آپ یہ کہیں تمہاری بات غلط ہے، اس سے زیادہ آپ کیا کہہ سکتے ہیں؟ تو خدا نے ہمیں حکم دیا ہے کہ اللہ کے بندوں انصاف کرو، کسی کے اختلاف میں کسی کی دشمنی تمہیں اس طرف مائل نہ کرے کہ انصاف نہ کرو۔ اعدلو، انصاف کرو، ہوا اقرب للتقوی، یہ تقوی قریب ترین ہے۔ تو وہ جب اعلانیہ کہہ رہے ہیں کہ ہم ان کو نبی نہیں کہہ رہے، ہم کہہ رہے ہیں امام مہدی ہیں، ہم کہہ رہے ہیں مسیح موعود ہیں، آپ کہیں یار ہمیں آپ کی بات بہت کمزور لگتی ہے، واقعی کمزور لگتی ہے، لیکن اس سے زیادہ آپ کیا کہہ سکتے ہیں؟ یہ بھی سنا ہے کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا دوبارہ مطلب آنا ہے۔ بھائی ان کے، ہمارے ہاں ہم کلمہ ہم پڑھتے ہیں وہ یہی کلمہ پڑھتے ہیں۔ گزارش یہ ہے، ہمارے ہاں لوگ ہماری نگاہوں کے سامنے ہماری ٹیلی ویژن سکرینز پر غیر اللہ کے آگے سجدہ کرتے ہیں، سبحان ربی الاعلیٰ، سبحان ربی الاعلیٰ، اور ہمیں ان کو کچھ نہیں کہتے، پیارے ہمارے لاڈلے ہیں۔ تو آپ ان کے پیچھے کیوں پڑے ہوئے ہیں؟ بھائی ہمیں فیئر ہونا چاہیے، غلط کو غلط کہیں۔ ہم ختم نبوت کو ایک حقیقت سمجھتے ہیں، مرزا غلام احمد نہ امام مہدی ہیں نہ مسیح علیہ السلام ہیں، ہم اس کے دلائل دیں گے، ہم اس پر ان سے گفتگو کریں گے، بس ختم ہوگی بات، ہم ان کی گردن ماریں گے۔ جی ہاں، تو یہ
شکر کریں خدا کا, توبہ کر لی انہوں نے, الحمدللہ. یہ جناب میں آپ کو یہ بتاؤں کہ جی وہ نہیں چلے گا, نہیں چلے گا. ویری گڈ, وچ از گڈ. وہ ان کا پرابلم ہے. ہاں, شرک نہیں کر رہے ہیں, ایک غلط بات کر رہے ہیں, غلط بات کی آپ دعوت دیں ان کو, صحیح کریں. مجھے تو سچی بات ہے کہ دکھ ہوتا ہے یار, ان میں اتنے اچھے لوگ ہیں جن کو ہم دعوت دیں. یا خدا تعالیٰ نے مشرکوں میں کہا ہے کہ جو معاہدے کی پابندی کر رہے ہیں وہ متقی ہیں, ان کو دعوت دو. آخری حد تک خدا کہہ رہا ہے کہ اگر وہ یہ کہیں کہ جی نہیں مجھے مارو نہیں, میں نے تو ابھی بات ہی نہیں سمجھی, ان کو بات سمجھاؤ. ہم نے ان کو اپنا دشمن بنا لیا, ہم ان سے بات نہیں کر سکتے ہیں, تو دعوت کون کس کو دے گا؟ تو میرا یہ خیال ہے کہ ہمیں اس معاملے میں شدت اختیار نہیں کرنی. وقت کے نبی کو نہ ماننا چاہیے. ہو گیا جناب. سر قربانی کی رقم کسی ضرورت مند کو دی جا سکتی ہے, بالکل دی جا سکتی ہے, لیکن آپ کی قربانی نہیں ہوگی. آپ کسی کو رقم دے دیں گے, نہیں بے شک دے دیں, لیکن قربانی نہیں ہوگی. بڑی اچھی بات ہے. قربانی کے لوگوں پر کرنا لازمی ہے, میرے خیال میں نفلی عبادت ہے, بہت اچھی عبادت ہے. لیکن عید قرباں, عید الاضحیٰ کے زمانے میں بہترین جو صدقہ انفاق وہ یہی ہے. سر زندگی میں بہت اپس اینڈ ڈاؤنز مسلسل آ رہے ہیں, ہوں تو انسان کو کیا کرنا چاہیے؟ اپنے چہرے کو آئینے میں دیکھ کے کہیں کہ میں انسان ہوں, اس لیے کہ سارے انسانوں کو بہت اپس اینڈ ڈاؤنز آتے ہیں. آزمائش ہے, یہ زندگی مسلسل آزمائش ہے. دیکھیے جب آپ کو پچھلے 15 سال سے کوئی اپس اینڈ ڈاؤنز نہ آئے تو آپ اللہ میاں سے سجدے میں پوچھیں, اللہ میاں میری آزمائش ختم ہو گئی ہے, واٹ از دا پرابلم؟ اس لیے تو نے تو آزمائش کے لیے بھیجا تھا. دیکھیے آزمائش آتی ہے, اس میں ہمیں نماز پڑھنی ہے, اللہ سے دعا کرنی ہے, تدبیر کرنی ہے, سوچنا ہے. لیکن یہی تو ہمارا عقیدہ ہے, دنیا آزمائش ہے, اس میں اتار چڑھاؤ ہوتا ہے. بعض اوقات جب زیادہ یہ چیز شدید ہو جاتی ہے تو پھر یہ بھی سوچنا چاہیے کہ کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ ہم نے کسی کے ساتھ زیادتی کی. کوئی میری خالہ ہیں, کوئی میری فلاں ہیں جن کو ہم نے مسلسل اگنور کیا ہوا ہے, کسی کا پیسہ مارا ہوا ہے وغیرہ وغیرہ. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ آپ کے ساتھ ہے, مگر میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ذاتی طور پر یہ سوچنا چاہیے, اللہ سے دعا کرنی چاہیے, سیلف انالیسس کرنا چاہیے. تو یہ کریں آپ. باقی آزمائش ہے دنیا. صدقات اور خیرات کے باوجود پریشانیاں ختم نہ ہوں تو کیا کرنا چاہیے؟ مزید صدقات, مزید خیرات, مزید دعا, رزق حلال, اور وہی انٹروسپیکشن کہ کوئی گڑبڑ تو نہیں ہے, اور اگر نہیں ہے تو اللہ کا شکر ادا کریں کہ آپ ایوب علیہ السلام کی طرح ہیں کہ جن کو بغیر کسی گناہ کے اللہ تعالیٰ آزما رہا ہے تاکہ ان کے درجات بلند کرے. تو آپ نہیں, آپ ایک ناممکن دعا کر رہی ہیں, اس لیے کہ دنیا تو آزمائش ہے. آپ وہ دعا کریں جو ضروری ہے کہ ایسی کوئی آزمائش نہ ہو کہ جو ہمارے بس سے باہر ہو, جس کو ہمیں اللہ تعالیٰ نے سکھایا ہے. وَلَا تَحْمِلْ عَلَيْنَا إِسْرًا كَمَا حَمَلْتَهُ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِنَا رَبَّنَا وَلَا تُحَمِّلْنَا مَا لَا طَاقَةَ لَنَا بِهِ. ہم پر وہ بوجھ نہ ڈال جس کو ہم سہار نہ سکیں. یہ ضرور دعا کریں. فجر کے وقت اکثر آنکھ نہیں کھلتی اور ٹائم اوور ہو جاتا ہے تو آنکھ پر نماز پڑھ سکتے ہیں. بالکل جیسے ہی آنکھ کھلے یہ دیکھ لیں گھڑی میں, اس میں کیلنڈر میں, کہ کہیں سورج تو نہیں نکل رہا اس وقت. لیکن اگر آپ کی آنکھ کھلی ہے کہ سورج نکل چکا ہے فوراً نماز پڑھ لیں. جی 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 کچھ عرصے کے بعد جیسے 4-5 منتھس کے بعد آپس میں ناراضگی ہو گئی ہو, بیوی چلی گئی ہو اور وہ ریٹرن اس کو ایک ڈیورس بھیج دیں, تو کیا اب یہ 2 ہو گئی ہے؟ دیکھیں, ہسبینڈ نے بیوی کو طلاق دی. ایک تو جو ہسبینڈ میری بات سن رہے ہیں ان سے گزارش یہ ہے کہ اگر آپ یہ طلاق دے رہے ہیں تو یہ ضروری ہے کہ آپ اس بات کو طے کریں کہ آپ کی وائف اس
پیریڈ میں ہے جب وہ پاک صاف ہے اور آپ کا ان سے اس پیریڈ میں کوئی تعلق قائم نہیں ہوا، ورنہ طلاق ہوئی نہیں. مطلب وہ بیکار ہے نا، خدا کے حکم کے خلاف ہوئی. اگر ایسے موقع پہ انہوں نے طلاق دی اور بقول آپ کے انہوں نے رجوع کر لیا، یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ رجوع انہوں نے کیا عدت کے دوران کیا؟ یعنی ایک حیض، دوسرا حیض اور تیسرا حیض، تیسرے سے پہلے انہوں نے رجوع کیا، تو پھر کیا ہوا کہ جو اللہ نے شوہر کو اپنی بیوی کو ایک نکاح میں 2 مرتبہ طلاق دینے کی سہولت کی آسانی دی تھی، اس میں سے ایک طلاق ہو گئی. اب آپ نے فرمایا کہ 5 مہینے کے بعد پھر ناچاقی ہو گئی اور انہوں نے کوئی ریٹن طلاق لکھ دی، تو یہ دوسری طلاق ہو گئی. یہ بھی اس میں بھی دیکھا جائے گا کہ صحیح ٹائم پہ دی گئی ہے، اور عدت کے اندر اندر وہ رجوع کر سکتے ہیں. اگر رجوع کر لیا تو دوسری طلاق دینے کا موقع بھی گیا، اب کبھی تیسری طلاق دے کے رجوع نہیں کر سکتے. اور اگر عدت کی مدت گزر گئی تو وہ اب میاں بیوی نہیں ہے، لیکن نکاح کر کے بن سکتے ہیں. جناب آپ کی آواز آ رہی ہے جی. جی 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 وہ اصل میں ایک طلاق ہوئی نا بس، تو اس میں بالکل جا سکتی ہے. جی ختم ہو گئی بات، چلے جی بتانے کی ضرورت ہے، جی بالکل بتانے کی. اقول قولی ھذا